آف ٹیکسٹائل پاکستان کے عمر اشرف صاحب ہیں سپر ایشیا کے جو گجرانوالہ چیمبرز کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہوا ہے. ناصر صاحب ہیں پریزیڈنٹ راولپنڈی لاہور چیمبر آف کامرس. الماس صاحب ہیں ہمارے ساتھ امپریشن ادھر سے پی این ڈی سے جو اسپیل گروپ کے چیئرمین بھی ہیں, اور راحت عمران جو کہ ایکس پریزیڈنٹ ہے وومن چیمبر آف کامرس کی, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو اور سی او پیوٹ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا, اور ہم امید کر رہے ہیں کہ کچھ اور پارٹیسپینٹس بھی ہمیں جوائن کریں گے. تو میں چیئر سے اجازت لیتا ہوں, اگر ایک پریزنٹیشن ہم شیئر کر سکیں. جو بول رہا ہوں اس کی آواز اس کی طرف کر دیں. جیسا کہ ابھی سیکرٹری صاحب نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہمارا جو مقصد ہے, اور فائنانس منسٹر صاحب نے بھی, کہ ہم ایسا پروگرام یہاں سے جب ہم یہ سیشن ختم ہو تو ایسا پروگرام ہم تکمیل دے چکے ہوں جو کہ انڈسٹریز کے لیے آگے فائدہ مند ثابت ہو. اس سلسلے میں کچھ ایسے فیکٹس ہیں کہ جو بڑے امپورٹنٹ ہیں, جس میں پاکستان کا ایک میجر جو ہے ریلائنس وہ پنجاب کے اوپر رہتی ہے, کیونکہ پنجاب جو ہے وہ 60% اس کے انڈسٹریل جی ڈی پی میں آتا ہے. پھر ایکسپورٹ 51% جو ہے وہ پنجاب سے جاتی ہیں, اور ہماری تقریباً 62% جو ہے وہ ٹوٹل لیبر فورس جو انڈسٹریز کی ہے وہ پنجاب سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ اس میپ کے اندر دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہماری زیادہ تر جو انڈسٹری ہیں وہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں یا فوڈ پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہیں, اور زیادہ تر جو ہے کہ آپ کو ملتان فیصل آباد سے لے کے آگے سیالکوٹ تک ان کی پریزنس ملتی ہے. تو ایک ہم اس میں یہ بھی چیز ضرور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا کیا انہی علاقوں میں انویسٹمنٹ کی جائے, یا دوسرے علاقے بھی ایسے ہیں جن پہ ہم انویسٹمنٹ کر کے گورنمنٹ ان کو بھی ان علاقوں کے برابر لا سکے. جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤتھ کا ویسٹرن ریجن ہے ہماری, جہاں پر انڈسٹریل اتنے آپ کو نہیں پریزنس ملتی ہے. تیسرا ایک جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ہم بتانا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چارٹ تھوڑا سا ہے مشکل اور کافی مجھے بحث کرنی پڑی اس کو اندر دکھانے کے لیے, لیکن یہ صرف آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ ابھی بھی جو پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ صرف سبز رنگ کی چیزیں, یعنی کہ جو فوڈ پروڈکٹس وغیرہ ہیں اور گارمنٹس کی چیزیں کر رہا ہے. باقی کمپیوٹر چپ, آٹو موبائل کے پارٹس, مشینری, کیمیکلز, اس طرح کی کوئی چیز ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو کوئی ہم ایسی چیزیں, کچھ ایسی انٹرونشن گورنمنٹ کرے جن کے تھرو ہم یہ باقی بھی جو اپنے دائرے ہیں ان میں رنگ بھر سکیں. پھر جیسا کہ آپ لوگ بزنس سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ لوگ بہتر اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہمارا جو گلوبل کمپیٹیٹیونیس میں پاکستان بہت نیچے ہے, اور اسکلز, ٹیکنالوجی, ملٹیپل اس کے اندر ریزنز ہیں. تو ہم آپ سے یہ اینڈ میں چاہیں گے کہ آپ ہمیں ان میں ہر چیز سے اسپیسیفک جہاں جہاں پہ پروونس آپ کی مدد کر سکتا ہے وہاں پر آپ ہمیں ہائی لائٹ کریں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. پھر ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ہائی ٹیکنالوجی پروڈکٹس ہیں وہ ساری ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ بڑی لو ٹیکنالوجی ہے. تو ایک ٹیکنالوجی کے اوپر ہمارا بڑا امپورٹنٹ فوکس ہے, اور جب ہماری ساری 95% انڈسٹری کی ایس ایم ایز ہے اس میں ہم چاہیں گے کہ راولپنڈی چیمبر, لاہور چیمبر اور وومن چیمبر اسپیشلی ہمیں اس پہ گائیڈ کرے کہ ہم اسمال اینڈ میڈیم کے لیے ایسا کیا کام کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ساری جو ٹیکنالوجی ہے اس کو امپروو کریں اور ہم ہائی ویلیو پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر سکیں. ایک چیز جو بار بار بزنسز کی طرف سے بھی آتی ہے اور جو ہم لوگوں کو بھی ادھر ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کئی چیزیں ہم شاید مینوفیکچر کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہم ان کو ادھر نہ ڈیزائن کرتے ہیں نہ ہی ہم ان کو ادھر برانڈ ان کا بنا سکتے ہیں. جو ہم ایکسپورٹ کر بھی رہے ہیں وہ کبھی موسٹلی ہم اپنے برانڈ کے اندر ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہوتے. یہ کئی برانڈز ایگزسٹ کرتے بھی ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ کیا مارکیٹنگ, لوجسٹک نیٹ ورک, ڈسٹریبیوشن میں, ڈیزائن میں, برانڈنگ میں ہم کون سی ایسی کوئی سینٹر بنا سکتے ہیں, کوئی لیب بنا سکتے ہیں, کوئی انکیوبیشن سینٹر بنا سکتے ہیں, کوئی ڈیزائن ڈسٹرکٹ بن سکتی ہے جس کو گورنمنٹ جو ہے وہ سیڈ کر سکے. جو کافی ایشوز ہیں, جو چیلنجز ہیں وہ فیڈرل سے بھی ریلیٹڈ ہیں اور پروونس کی بھی انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہے, لیکن ہماری کوشش زیادہ اس میں یہ ہوگی کہ ہمیں ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں جو کہ پروونس ریلیٹڈ ایشوز ہو سکتے ہیں.
काफ़ी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो प्रोविंस प्रोवाइड कर सकता है, जहाँ पर हम आपकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं. स्किल्स रिलेटेड एलिमेंट्स हैं जो कि इस वक्त इशू है जहाँ पे स्किल मैचिंग नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को उस तरह के स्किल्स नहीं मिल रहे. फिर टेक्नोलॉजी और मार्केट के अंदर भी हम देखना चाहेंगे. जो हम लोगों ने आपस में काफ़ी इस पर डिस्कशन की, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी इस पर गाइडेंस की. जो हमारे कुछ की चीज़ें जो हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम ढूंढे जाएं जो कि हमें इंटरनेशनल जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेंज है उनके अंदर हमें ज़्यादा बेहतर पेनिट्रेशन दे सकें, हम जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकें, इंडस्ट्रियल वैल्यू एडेड इंक्रीज कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, और हम क्लस्टर डेवलपमेंट को भी इसके अंदर फ़रोग़ देना चाहते हैं. उसके लिए हमारे साथ इधर सेक्रेटरी इंडस्ट्री भी मौजूद है, और अगर आप उनका जो इंटरवेंशन लैंडस्केप है अगर आप वो देखें तो हमारे पास पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कंपनी है, फैसलाबाद की भी है जो कि आपको लैंड और इंडस्ट्रियल साइट्स वगैरह से रिलेटेड इंडस्ट्रियल पार्क्स वगैरह डेवलप करती हैं. फिर हमारे पास स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है जो कि एमएसएमई के लिए काम करती है. क्या कोई ऐसे प्रोग्राम हम यहाँ पे बना सकते हैं जो कि वो बेहतर तरीके से हेल्प आउट कर सके. फिर पैप्टान है पंजाब में, पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसकी सीईओ भी हमारे साथ हैं. फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की साइड है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और प्राइस एंड रेट्स है, और फिर एक मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी की है. तो हम चाहेंगे कि आप इन इंस्टीट्यूशंस को मद्देनजर रखते हुए, और अगर इनके बियॉन्ड भी अगर आपके ज़हन में आइडियाज़ हैं तो वो आप हमारे साथ शेयर करें. उसके लिए हम लोगों ने कुछ जो चीज़ें हाईलाइट की हैं वो ये है कि आपके सामने है इस वक्त. हम चाहेंगे कि हम वन बाय वन इन सब को ज़रूर टच करें, और अब हम इनको इस तरह से लेके चलेंगे कि हम हर पैनलिस्ट से इनिशियल हम एक डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं. यहाँ पर हमारे साथ हैं उमर मीर एयर सियाल से, और मैं उनसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो हमें लॉजिस्टिक या सियालकोट रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर अगर हमें थोड़ा सा ओपन कर सकें. और उसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ये बताना चाहूँ कि जो सियालकोट है उसकी अपनी एक्सपोर्ट्स तकरीबन $1.5 से $2 अरब की हैं, विच मीन्स के तकरीबन $3,000 पर कैपिटा एक्सपोर्ट्स हैं. और अगर पाकिस्तान का हर शहर इसी तरह एक्सपोर्ट कर रहा हो तो ये $200-300 अरब की एक्सपोर्ट्स बन जाती है. तो सियालकोट के लिए हम क्या बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, कोई लॉजिस्टिक्स कैंप पे कर सकते हैं. तो आई पास माइक टू उमर मीर साहब. उमर साहब अगर आप हमें इस पे या आपके सामने कुछ पॉइंट्स भी हैं हमारे, तो इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग. रिकॉर्ड उनकी सबसे बंद है, हम उनसे ले सकते हैं. म्यूट है ना जी सर. पहले तो शुक्रिया इस फोरम पे बुलाने के लिए. अच्छी है नहीं होगा ना बोल रहा हूं. मुझे खुशी है कि मैंने साहब की बात शुरू की जहाँ से कि हमें स्पेसिफिक इशू हाईलाइट करने चाहिए जो हमें हेल्प करें आगे चल के हमारे इश्यूज को ओवरकम करने के लिए गोल के लिए. तो मैं सबसे पहला जो पॉइंट है किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए सबसे बेसिक बात की जाती है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम फेडरल प्रोविंस के डिपार्टमेंट्स के दरमियान में फंसे हैं, और जो कोई नया बिजनेस ओपन करना चाहता है तो उसको कभी एक महकमे से कभी वाकई महकमे में कभी सूबे के महकमे में करना पड़ता है. तो हमारी सिचुएशन ये रही है. तो मैं समझता हूँ कि वक्त है कि इसको सीरियसली काम करें कि ऑपरेशन होना चाहिए किसी भी न्यू बिजनेस के लिए. आप देखें हम किसी ने रजिस्टर करानी है SEC में जाएगा, LTN चाहिए, सोशल सिक्योरिटी में जाना है, UBI में जाना है, इफेक्टिवनेस मतलब नहीं होती. मेरा एक पॉइंट है कि हमें नए बिजनेसेस के लिए वन विंडो फैसिलिटी क्रिएट करनी चाहिए स्टार्टअप्स के लिए. उसके बाद आज कोई इस चीज़ से मैं खुद ज़ाती तौर पर बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ. ई-कॉमर्स बिजनेस है, B2B बिजनेस जो है वो ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं. उसके अंदर मार्जिन होते जा रहे हैं कि सर्वाइवल उस तरह नहीं है या ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी उस तरह नहीं है. जो न्यू अपकमिंग मॉडल है वो B2C है, जहाँ पे आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल करते हैं. जो अमेजॉन है, eBay है, वॉलमार्ट है, टारगेट है, ऑनलाइन
ایسے بھی کیا کہہ سکتے ہیں انفارچونیٹلی ہمارے میرے خیال میں کسی بھی کریکولم میں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں یونیورسٹی میں اس طرح کی کورسز نہیں ہیں، پرائیویٹلی کورسز کروائے جا رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بزنسز کو وہ پراپر مارجنس دیں جس کے اوپر وہ اپنی گروتھ کے اوپر بھی واپس آ کے انویسٹ کر سکیں، تو ہمیں ان کورسز کو یا تو اکیڈیمیا کے ساتھ لنک کرنا چاہیے یا کچھ سبسڈائز کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ایک بندے کو ٹرین کرنے کی کاسٹ آلموسٹ $3,000 to $10,000. تو ای کامرس پلیٹ فارم جو ہے وہ میرا خیال میں اس وقت سب سے زیادہ پرائیورٹی ہے ایس ایم ای ٹو گرو نیشنلی، کہ ہم ایسی فورس تیار کریں who can launch us on the platform effectively. باقی جو ہے ہماری ہم نے پچھلے 3-4 ماہ پہلے اعظم سواتی صاحب کو ملاقات کی اسلام آباد میں. آپ سارے لوگ بھی جانتے ہوں گے انڈسٹریز کے منسٹر بھی اور فائنانس کے بھی اس وقت پینڈیمک کی وجہ سے فریٹ لاجسٹک کاسٹ جو ہیں وہ کریزی ہائی. ایک 40 کنٹینر یو ایس جاتے ہوئے آلموسٹ جو $2,000 کی کاسٹ تھی آج $8,000 کی کاسٹ ہے. ایئر فریٹس تو آؤٹریجز ہو گئے ہیں. اور سملرلی ہم جب یہاں سے سیالکوٹ سے ایک ریموٹ سے ایریا ہے یہاں سے ہم کراچی جاتے ہیں 3 دن لگتے ہیں. تو ہم نے عالم سواتی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ کارگو ٹرین شروع ہونی چاہیے. ایک ٹائم از منی بزنس. ہم کئی دفعہ ڈیڈ لائن مس کرتے ہیں، ایکسٹرا کاسٹ انکر کرتے ہیں کیونکہ 3 دن کا آپ نے ٹرانزٹ ٹائم اکاؤنٹ فور کرنا ہے. ایکسکیوز می. جبکہ آپ جو ہے اگر ٹرین چلائیں تو 24 آورز میں ڈائریکٹ پورٹ کے اوپر پہنچ سکتے ہیں. میں گزارش کروں گا اپنے پروونشل پلیٹ فارم کے اوپر کہ ہم اس کو سیریسلی اگر ہم اپنے پلاننگ میں اس کو انکورپوریٹ کر لیں تو یہ کافی بینیفیشل ہوگا لاجسٹک وائز بزنسز کو. ایک تو کاسٹ آپ کی تقریباً 40% کم آئے گی اس کے اندر جو ہم ورکنگ کی ہے، پلس آپ آلموسٹ 48 آورس سیو کریں گے ان ٹرانزٹ میں. وچ ول گیو یو انف مور ٹائم فار پروڈکشن. اس کے بعد ٹیپٹا کی میں بات سنا تھا یہاں پہ. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا ٹیپٹا کے اوپر. ہمارے سالوں میں بھی ٹیپٹا کے لوگ بڑے ایکٹیولی انڈسٹریز میں جاتے ہیں، لیکن میں نے جو میری فائنڈنگ اور اوپینین ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم کہ جو ریزلٹس ہم ٹیپٹا سے پروگرام کے اوپر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ڈلیور نہیں ہو پا رہے. I'm sure آپ کی بھی شاید یہ فائنڈنگ ہو. پلیز لیٹ می نو اف اٹس ڈفرنٹ. اس میں جو مجھے بیسک ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہم ٹیپٹا کی ٹیم یا گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ انڈسٹری کے پاس جاتے ہیں کہ آپ بندے دے اور ہم اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کے ان کو ٹرین کریں گے اور ٹرین کر کے آپ کو تو ون دے آر پاسنگ دا فائنینشیل برڈن آن دا انڈسٹریز، اور سیکنڈلی بندہ جو پیسے دے بھی دیں تو جو آپ بندہ اس کو دیں گے اگر وہ اس کے پاس ہی کام نہیں کرے گا تو انکریجمنٹ نہیں آتی اور اس کی وجہ سے ڈسکریجنگ بھی کافی سارا. تو میں سیالکوٹ چیمبر کے فورم سے میں نے جو ڈاکٹر جو ہے ایک پی ایس ٹی ایف ایک پروپوزل آیا تھا سیالکوٹ چیمبر کی طرف سے کہ اگر گورنمنٹ سبسڈائز کرے اس کو، ابھی 3,000-3,500 روپے یا 5,000 روپے سبسڈائز کر رہی ہے اس کے اوپر پر ورکر جو ہے، اور ہم اس کو سبسڈائز تھوڑا زیادہ کریں گے تاکہ یوتھ میں انکریجمنٹ اور ٹریننگ کے لیے، اور اس کو ہم اسپیسیفک کرتے ہیں کہ وہ اپنی کسی فیکٹری کے اندر جا کے ٹریننگ لے ود دا کنڈیشن کہ وہ فیکٹری آفٹر ٹریننگ ہم ول ہائر. میرا خیال میں یہ ایک ورکیبل سولوشن ہو سکتا ہے اور ٹیپٹا کی جو ہے ہم افیکٹونیس کو بھی بہتر کر پائیں اس انیشیٹوز کے ساتھ. آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب آئے تھے ہماری ایئر لائن کا افتتاح کرنے کے لیے دسمبر میں، تو انڈسٹریل زون جو اکنامک زون تھا ایسی بھی سیالکوٹ کے لیے اناؤنس کر دی گئی ہے، جو کہ بڑا ضروری ہے کہ لینڈ کی کاسٹ یہاں پہ نئی فیکٹریز کے لیے ٹیکسز کے ایشو
وہ تو شاید ساری انڈسٹری کو ہوں گے، لیکن لینڈ کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں ایک اسپیسیفک 1000 ایکڑ کا آپ کا پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا تھا، ہمیں اس کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے اس ADB میں، تاکہ ہم اس کے اوپر آگے چل سکیں اور اس کو میٹیریلائز کر سکیں. تھینک یو. اگر کوئی اس کے بارے میں ڈیٹیلس چاہیے میں آ جاؤں. شکریہ عمر صاحب. B2C ٹریننگ اور کارگو ٹریننگ اور PSDF کا ماڈل آئی تھنک ہم لوگ اس کے کنکلوڈنگ ریمارکس میں بھی اس کو ٹچ کریں گے. میں موو کرنا چاہوں گا، اگر ہمارے ساتھ عمر اشرف صاحب ہیں سپر ایشیا گروپ سے، اگر سر آپ ہمیں گائیڈ کر سکیں کوئی ایسی پروگرامز اور اسکیمز پہ جن کو ہم آگے لے کے جا سکیں. Sir, thank you very much for having us here. My name is Umar Ashraf Mughal. I am serving as President Gujranwala Chamber of Commerce. تو سر میں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرتا ہوں پوری اس نئی آپ کی رجیم کو کہ آپ لوگ جس طرح سے انٹریکٹیو سیشنز کرتے ہیں، اس کی بالکل بھی مثال نہیں ملتی. میاں اسلم اقبال صاحب ہی از ویری کائنڈ، ہی از آلویز اویلیبل، اور پورا ماشاء اللہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جو بھی ہمارے ایشوز آتے ہیں. سر جو انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں نا سر، ہم اس پہ ملٹیپل ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. سر ایک تو میکرو ایشوز ہیں جس میں، اور دوسرا لوکل ایشوز ہوتے ہیں جن میں ہم فائر فائٹنگ ایشوز اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. تو سر میکرو کے اندر مطلب جو ایشوز کی ہم بات کریں گے اس میں فار ایگزامپل میں بات پہلے کروں گا کہ پنجاب میں جو انڈسٹریز کو ایکسپورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑھانی ہے، تو ہمیں لیب اور ٹیسٹنگ فیسلٹیز اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کے لیے فار ایگزامپل UL مارکنگ چاہیے، آپ کو CE مارکنگ چاہیے، سعودی عربیہ کے لیے سیسو مارکنگ چاہیے. تو یہ مارکنگ آپ کی کاسٹ افیکٹو بھی نہیں ہے اور بہت اویلیبل بھی نہیں ہے پاکستان میں. تو اس کے اوپر اگر ہم کچھ کام کر سکیں لو کاسٹ سرٹیفکیشنز کے اوپر جو ایکسیپٹیبل ہو دنیا کے اندر، وہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا انڈسٹری کو ایز آؤٹ کرنے کے اندر. اس کے بعد سر جو ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے یہ فیڈرل ایشو ہے، تھرڈ پارٹی پیمنٹ جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو رہی ہے آج کل. وہ بہت زیادہ ایکسپورٹرز کو ایشو آ رہے ہیں. تھرڈ پارٹی پیمنٹ جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں کسی ایک کنٹری میں، پیمنٹ آپ کو دوسری کنٹری سے آ رہی ہے، تو یہ جنرل ایکسپورٹر ہیں جن کی ایکسپورٹ کی پیمنٹس کو ریمیٹنسز ان تک نہیں پہنچ رہی ہیں. یہ بڑا جنرل ان کو کوئی پرابلم آ رہا ہے. اس کے بعد سر ایک ہمارا پنجاب کا ایشو ہے بڑا زیادہ فاٹا اور پاٹا کے اندر یوٹیلیٹی ریٹس اور باقی سبسڈیز کا، کہ جو انڈسٹری پنجاب میں فرنس انڈسٹری خاص طور پہ اسٹیل انڈسٹری بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہی ہے. گجرانوالہ کیونکہ ہب ہے اسٹیل انڈسٹری کا، فرنس انڈسٹری کا، تو ہم بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ فاٹا پاٹا میں سبسیڈائزڈ ریٹ آف انرجی ہے ان کے پاس، اور بیسکلی ان کا جو ایگریمنٹ کا ڈومین ہے وہ یہ دے آر باؤنڈ ٹو سیل ان دیئر ریجن اونلی، لیکن وہ وہاں سے پروڈکٹ بنتی ہے وہ پورے پاکستان میں ڈاؤن اسٹریم آتی ہے. اس سے ہماری انڈسٹری انکمپیٹیٹو ہو جاتی ہے. تو ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں سملر کام کر رہے ہیں، تو ہمارا اگر بجلی کا بل ایک انڈسٹری کا 1 کروڑ روپے آ رہا ہے تو اس کا 50 لاکھ روپے آ رہا ہے، جو بھی ڈفرینس ہے. تو بڑا میجر انکمپیٹیٹونیس اس طرح سے پروڈیوس ہو جاتا ہے انڈسٹری کے اندر. اس کے بعد ذرا ٹیکسیشن کی ایشوز کی بھی بات کریں گے کہ ٹیکسیشن کی طرف ہم لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ٹیکسیشن کے سسٹم میں آئیں لوگ اس میں. لیکن ایک بڑا جو لوگوں کا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس کے اوپر بڑی زیادہ گریوینسز ہیں بزنس کمیونٹی کے کہ ہم ود ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. تو اس کو ہماری پروپوزل یہی ہوتی ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو بالکل ختم کیا جائے، اگر ختم نہیں کیا جا سکتا اس کو میکسیمم کم کیا جائے. اور سر ایک یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جس طرح انڈسٹری کا آڈٹ ہوتا ہے کہ انڈسٹری کا ٹیکس آڈٹ کھلا تو اس نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ میں نے انوسنٹ پروف کرنا ہے. اب بہت زیادہ انڈسٹری کے ٹیکس آڈٹ، میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ بات کروں گا، ٹیکس نوٹسز ایشو ہوتے ہیں، ٹیکس آڈٹ کھلتے ہیں، وہ ٹیکس پیئر کو ریلیف فار ایگزامپل ٹریبیونل لیول پہ مل جاتا ہے، نہیں تو ہائی کورٹ لیول پہ مل جاتا ہے. ریلیف تو اس کو مل جاتا ہے لیکن اس ریلیف لینے کی جو کاسٹ ہے وہ بڑی زیادہ اور نیوسنس بڑی زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں یہ بھی ایویلویٹ کرنا ہے ٹیکس اپنے ڈپارٹمنٹس کو کہ کتنے نوٹس وہ ایشو کرتے ہیں ایک ٹیکس پیئر کو، اور اس میں سے کتنے نوٹس ان فیور آف ٹیکس ڈپارٹمنٹ کلوز ہوتے ہیں اور کتنے نوٹسز جو ہیں ان فیور آف ٹیکس پیئر کلوز ہوتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ انڈیو نوٹسز جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح کے نوٹسز چھوٹے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی آتے ہیں. فیڈرل میں EOBI کی طرف سے بھی ہمیں یہ پیچھے کمپلین آ رہی تھی کہ جی ٹیکس کے نوٹسز جس کا ایک دفعہ 1 سال میں آڈٹ کھل جاتا ہے اس کا ہر سال میں آڈٹ ریگولر چلتا رہتا ہے. تو بزنسز جو ہے ہمارا فوکس ہے کام کرنا، ہمارا فوکس ہے ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا، اپنی نئی منڈیاں تلاش کرنا، نہ کہ ہم روزانہ کی بنیادوں پہ یہ ڈپارٹمنٹ میں کام کریں.
पंजाब में सर मैं अप्रिशिएट करूंगा, बड़ा ज़बरदस्त मियां सलाम इकबाल साहब ने इनिशिएटिव लिया है, इंस्पेक्टर फ्री रिजीम जो लॉन्च की है पंजाब में, उससे बड़ा ज़्यादा एक रिलीफ भी आया है कि मिनिस्ट्री स्कीम भी लॉन्च हुई है, हम लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि इसी तरह की कोई स्कीम इंस्पेक्टर फ्री जो फेडरल डिपार्टमेंट है, UBI है, जो बाकी और इस तरह के, उनको भी इस पर मोटिवेट किया जाए। उसके बाद सर हम बात करेंगे RLNG जो रेट्स हैं, ये भी पंजाब में बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले में ज़्यादा है, तो इसके ऊपर भी कहीं अगर कहीं पे बात हो तो आप इसको फोकस करें कि RLNG के जो प्राइसेस है वो हमारी ज़्यादा है। उसके बाद यूटिलिटी चार्जेस एक नेशनल फिनोमेना है, हम लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं कि यूटिलिटी चार्जेस हमारे बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, उससे भी हमारी अनकम्पिटिटिवनेस रीजन में, इंडिया में, बांग्लादेश में, चाइना में हमारी हो रही है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि किस एरिया में होना चाहिए। मैं बड़ा ज़्यादा इस चीज़ का एडवोकेट हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो पोटेंशियल जो रीजन्स है उनके अंदर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सर गुजरावाला, आपने सियालकोट की एक्सपोर्ट्स की बात की कि सियालकोट की 1 से 1.5 से 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। मैं गुजरावाला के फिगर्स भी थोड़े से आपसे शेयर करना चाहूँगा कि गुजरावाला सर हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट, आई वुड लाइक समबडी टू डबल चेक एंड वेरीफाई मी, हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारी मोर देन $2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें $800 मिलियन की चावल की एक्सपोर्ट गुजरावाला से हो रही है, $700 to $800 मिलियन की मेटल की एक्सपोर्ट हो रही है, उसके बाद हम लोग मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि गुजरावाला की जो एक्सपोर्ट है वो मोर देन $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है। और अगर लोकल टैक्स की अपनी हम लोग स्टैंडिंग देखते हैं तो उसमें भी सर हम लोग पाकिस्तान में 8th नंबर पे रैंक कर रहे हैं टैक्स पेइंग के हिसाब से, पंजाब में हम लोग 5वें नंबर पे आ रहे हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की अगर हम देखें जो क्लस्टर है हमारा, पाकिस्तान में दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है वो गुजरावाला में है, मोर देन 21,000 SME, कॉटेज और लार्ज इंडस्ट्रीज गुजरावाला में मौजूद हैं। तो सर कहने का मकसद ये है, मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि हमारा नाम किसी भी प्रेजेंटेशन में नहीं आया कि यहाँ पे गुजरावाला के अंदर कौन सी हमारी हो रही है इसकी फिगर्स हमारे। तो मैं ये चाहूँगा कि नेक्स्ट जो भी कोई प्रेजेंटेशन हो तो उसमें हमारा जो गुजरावाला है और सिटी वाइज कोई ऐसी रिपोर्ट इशू की जाए जिसमें पता चले कि कौन सा शहर GDP में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और उनकी एक्सपोर्ट्स कितनी है। उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं आपको इधर एक थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं, जिसका आपने अभी बड़ी इंटरेस्टिंग ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिलेटेड बात की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, सर इस वक्त ना क्योंकि हमारा अगले साल का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो बन रहा है, तो आप अगर कोई स्पेसिफिक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप गुजरावाला डिवीजन के लिए बेहतर समझते हो, या आप समझते हो कि किसी सेरामिक, प्लास्टिक या इलेक्ट्रिकल गुड्स की इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, वो अगर सर आप हमें हाईलाइट कर सकें तो हम आज, क्योंकि सारे डिसीजन मेकर्स इधर बैठे हुए हैं, तो आज शायद उसको लॉक भी किया जा सके। मेरी रिक्वेस्ट होगी अगर आप उस पर भी थोड़ा सा हमें क्विकली अगर बता सकें सर। उसमें इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज की हम बात करेंगे, उसके बाद रॉ मटेरियल जितने भी हैं सर उसके ऊपर ड्यूटीज हम लोग चेक करेंगे कि गुजरावाला जितने भी रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं उसमें उनकी ड्यूटीज खत्म होनी चाहिए। हम लोग मोटर बना रहे हैं अपनी कंपनी में, तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल स्टील शीट एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर सर जो ड्यूटी है वो ज्यादा है और जो दूसरा रेगुलर स्टील है वो कम है। उससे होता ये कि हम लोग बाउंड होते हैं कि लो क्वालिटी एफिशिएंट प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उससे आपकी एनर्जी भी वेस्टेज बढ़ती है। इसी तरह से जो बाकी भी स्टील के हैं सेक्टर्स हैं उनके ऊपर ड्यूटी इश्यूज बहुत ज़्यादा वेरिएंसेस हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे इवेपोरेटिव कूलिंग पैड पर आ रहे हैं, उसके ऊपर भी सर नॉर्मली ये है कि फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी जो है वो कम है, उसका रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी ज़्यादा है। ये हमने अपनी बजट प्रपोजल में भी लिखी है, बाकी चीज़ों में भी लिखी है। तो इंजीनियरिंग गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर बात ये है कि हमें जो पहले भी जो टर्फ की स्कीम आई थी स्टेट बैंक की, ये बड़ी ज़बरदस्त थी, इसने बड़ा ज़्यादा रोल प्ले किया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। इसको अगर दोबारा से एक्सटेंड करने की कोई रिक्वेस्ट की जाए, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा देखा कि लोगों ने अपनी पुरानी जो मशीनरी थी उसको रिप्लेस किया नई मशीनरी के साथ, क्योंकि आप लोग डॉलर टर्म्स में हम बोरोइंग कर रहे हैं, रुपी टर्म्स में हम पे बैक कर रहे हैं, तो ये लिटरली गवर्नमेंट ने हमें मुफ्त पैसे दिए हैं। तो हम लोग बड़े इसको अप्रिशिएट करते हैं जो स्टेट बैंक की टर्फ की स्कीम आई थी, जिससे बड़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में मशीनरी अपनी मंगवाई। तो मेनली ये कि मशीनरी के ऊपर जितनी भी ड्यूटीज है, टैक्सेस है, अगर सेल्स टैक्स जो है मशीनरी के ऊपर
पे करना पड़ता है हमें, लेकिन वो एडजस्ट तो हो जाता है। लेकिन जो नई इंडस्ट्री लगती है उसका सेल्स टैक्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड की शक्ल में उसको उसका कैपिटल उसका ब्लॉक हो जाता है। तो सेल्स टैक्स को भी खत्म कर दिया जाए इम्पोर्ट बेस के ऊपर। और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कुछ पुरानी मशीनरी मंगवाना चाहती हैं एट टाइम्स, तो उनको भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर कोई रिलीफ मिल सके। अच्छा सर, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूंगा कि गुजरांवाला में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, जिसमें से 3 रेगुलर इंडस्ट्रियल स्टेट है और एक ईपीजी की फॉर्मेट पे बनी हुई है। इन 4 इंडस्ट्रियल स्टेट्स का अगर हम टोटल साइज देखें तो ये अराउंड 600 एकड़ की बनती है। तो मैं लास्ट की एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि साउथ में एक इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट प्लान बन रहा था, वो 19,000 एकड़ की स्टेट बन रही थी। तो हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई कि यार गुजरांवाला में 21,000 इंडस्ट्रीज हैं, तो एक साउथ में जहाँ पे इंडस्ट्री भी कोई नहीं है और वहाँ पे इतनी, तो सर यहाँ पे आपका ये लो हैंगिंग फ्रूट है गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, फैसलाबाद, यहाँ पे जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से गुजरांवाला जो है वो पाकिस्तान में 5th नंबर पे रैंक कर रहा है। तो हमारा ये ख्याल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम लोग जितना यहाँ पे रोल प्ले करेंगे, उसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडस्ट्रियल स्टेट की रोल प्ले कर रही है। कार्गो ट्रेन का प्रपोजल हम लोग बड़ा एग्रेसिवली टेकअप कर रहे हैं। मिनिस्टर रेलवे आजम सवाती साहब के साथ हम यूएसपी सबमिट करने का प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी सेल्फ हेल्प बेसिस पे एक कार्गो ट्रेन गुजरांवाला से मूव करें जो कराची के लिए लोग कम्यूट करें। इसी तरह सर मोटरवे का लिंक का जो प्रोजेक्ट था, पिछले दिनों में 3-4 वीक पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गुजरांवाला आए, ही वाज काइंड इनफ कि वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे थे उन्होंने अनाउंस भी कर दिए। अब हम सिर्फ यही चाहेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं उनकी स्पीडीली डेवलपमेंट वो यहाँ पे की जाए। उसके बाद सर पावर लूम इंडस्ट्री गुजरांवाला में बहुत ज़्यादा एक इंडस्ट्री चल रही है, उनका एक चल रहा है इशू सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ एनर्जी का। उसमें ये हुआ है कि एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था सर्कुलर 4 जिसको हम कहते हैं, एफबीआर ने इशू किया था, उसमें उनको 0.9 सेंट के ऊपर सब्सिडाइज्ड एनर्जी 5 जीरो रेटेड सेक्टर्स को मिलनी थी। अब उसमें 600 इंडस्ट्री गुजरांवाला में मौजूद है पावर लूम्स की, उसमें से 300 इंडस्ट्रीज को वो सब्सिडी मिली हुई है, 300 इंडस्ट्री को नहीं मिली हुई है। हम लोगों ने उसको लिए वो प्रूफ तो हो गया, उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी बाकी लोगों को भी मिले, क्योंकि वो अनकम्पिटिटिवनेस हुई हुई है। तो इसके ऊपर भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हो। उसके बाद सर एनवायरनमेंट का इशू। जी सर। उमर साहब, अगर मैं रिक्वेस्ट करूं क्योंकि हमारे और भी पैनलिस्ट वेट कर रहे हैं, अगर आप इसको 5-10 सेकंड्स में रैप अप कर सकें, विल कम बैक अगेन, हम एक सेकंड थर्ड राउंड भी करना चाहेंगे। चलिए सर, बस ये हमारा मेनली ये था पावर लूम इंस्टीट्यूट और राइस टेस्टिंग इंस्टीट्यूट भी गुजरांवाला में हम चाहेंगे कि यहाँ पे एस्टैब्लिश है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हम सर उम्मीद करते हैं आप अभी हमारे साथ नहीं, क्योंकि अभी हम फिर इस पे दोबारा डिस्कशन पे आते हैं, बट पॉइंट वेल टेकन आपने, इंडस्ट्रियल स्टेट्स, राइस टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, कार्गो ट्रेन, हम इन पे सर बिल्कुल आगे भी डिस्कशन करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट सारे पैनलिस्ट से होगी कि अगर जो फेडरल रिलेटेड जितने हैं सेल्स टैक्स और उन पे अगर हम थोड़ा टाइम रखते हैं और हम इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स, टेक्नोलॉजी और इस साइड पे जहाँ पे प्रोविंस आपकी ज्यादा हेल्प कर सकता है, तो हम बड़े आपके शुक्रगुजार होंगे। मैं नासिर साहब से जो प्रेसिडेंट रावलपिंडी चेंबर के हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अगर आप हमें इस पे थोड़ा सा बताएं, और सर उस पे मेरी एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट होगी कि सर क्योंकि चेंबर के माशाल्लाह 6000 से ऊपर मेंबर्स हैं, तो आप हमें अगर एसएमईज के लिए क्या ऐसे हमें काम कर सकते हैं जिनको जिससे हमारे एसएमईज ना सिर्फ लोकल प्रोडक्शन उनकी एनहांस और एक्सपोर्ट भी कर सकें। मैं समझता हूँ कि आज का डिस्कशन सर आपकी आवाज थोड़ी सी हमें इधर कम आ रही है, अगर आपकी टीम देख सके काइंडली। अभी आवाज ठीक है सर? जी सर, आप बेहतर। मैं इसमें शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट पंजाब ने स्पेशली दिया कि आज इसी मौका हमें प्रदान किया है और जैसे आपने बताया मैं पास भी करूँगा और थोड़ा डी पॉइंट करूँगा ताकि ये पता चले कि जो रावलपिंडी अनफॉर्चुनेटली ये असर बारिश से बाकी वाकिफ है, मेरे साथ का बड़ा क्लोज एवेड है रावलपिंडी के साथ, और रावलपिंडी है अपने लोगों के लिए
वो किसी तरीके से हमेशा आपने जो जिक्र किया खास तौर पर कि आप मोस्ट आई थिंक रिजेक्टेड रीजन ऑफ पंजाब, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज सबसे आखिर में तकरीबन 20 साल के बाद हमारा हिंदू का मुसीबा शुरू होने लगा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली में पहले लागू जिसके हमारे 22 के अंदर जो तमाम तमाम शहर की शक्ल उद्घाटन करते हैं, हमको वहाँ शिफ्ट करते उसके तमाम चीजें जिसके अंदर इंडस्ट्रियल जोन का क्याम हम लोग जो दूसरी जो परफॉर्मेंस इसके अंदर तमाम इंडस्ट्री को यहाँ से मूव किया जाएगा। इट इज वेरी अनकॉन्फिडेंट के रावलपिंडी वो शहर है जिसके अंदर आज तक कोई ना आईटी पार्क है, ना कोई इंडस्ट्रियल जोन है, ना कोई रिंग रोड है और ना ही कोई एक्सपोर्ट सेंटर है। कीपिंग इन व्यू रावलपिंडी शहर पाकिस्तान का 5 टॉप टैक्सपेयर्स शहर बनता है जो तकरीबन 34 बिलियन सालाना गवर्नमेंट के साथ डाले गए हैं। इस सिस्टम में हमारी असल की जिंदगी में उसके खासतौर पर पार्लियामेंट चाहूँगा कि रावलपिंडी शहर में अपने कई एक नवाज स्टेट आईटी जैसे से पालन कराने का इस वक्त 250 से 300 इंडस्ट्री ऑपरेटिंग और तैयारी में हमारे लगे और रावलपिंडी शहर का सबसे बड़ा कारोबार जो है पाकिस्तान का प्रवास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 से 12 साल हो गए उसके रास्ते के वास्ते हम परेशान है और हमें प्रॉपर रास्ता नहीं मिला, जिसकी वजह से वहाँ पे इंडस्ट्री लगने में दुश्वारी होता है। इसके साथ रावलपिंडी शहर जो है उसके अंदर असेंबली आती क्योंकि अगर ये रिंग रोड हम समझते हैं कि मुकम्मल हो जाता है तो बच्ची प्रॉपर हो जाती है तो हम एक्सपेक्ट करें कि लेकिन वो आज तक अभी का इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। ये रिंग रोड हम समझते हैं रावलपिंडी के लिए एक गेम चेंजर है, इसी तरह पाकिस्तान की गेम चेंजर है। इसी तरीके से जो है ये रिंग रोड ये रावलपिंडी इंडस्ट्री के लिए रावलपिंडी शहर की ड्रीम थी। हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट पंजाब स्पेशली कि इसके ऊपर स्पेशल है ताकि हम शहर के अंदर जो हमारी असेंबली है उनको मूव करके इस जोन के अंदर लेके जाएगा। इसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारा कई माह से लोकल गवर्नमेंट के साथ एक मुआवजा हासिल करिए। एक इंडस्ट्री को अगर आपको सपोर्ट करना है, अगर आप चाहते हैं कि रावलपिंडी के अंदर सपोर्ट कायम हो तो उसके लिए हमारी जैसे काफी कि जो लैंड है वो गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि हमको बिजनेस उनके बिहार के जो जरूरत मात्रा जब उनके डायरेक्ट कब्जे नहीं जब तक गवर्नमेंट लैंड रिक्वायरमेंट नहीं देगी सेक्शन 4 नहीं लगाएगी रावलपिंडी के अंदर इंस्टीट्यूट नहीं बन पाएगा। जो इतनी मेहनत की जानी है कि 20 साल की बारिशें है उसके ऊपर हम समझते हैं कि शायद पानी गिर जाएगा अगर इसके ऊपर प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट डाल दी गई और इस तरह की सड़क अगर बन गई तो कैसे किलोमीटर सड़क रहेगी और बिल्कुल जो लैंड है कि अगर विजन है कि नया शहर बात के सर बहुत दिन पहले जिनका आपने बात की बहुत के अंदर और कराची के अंदर बहुत नया शहर बात किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये रावलपिंडी के अंदर जो रिंग रोड बदल जाती है ये अपने आप एक नया शहर ऑफिस बैठते हैं इंडस्ट्री है जिसके अंदर हॉस्पिटल है स्मॉल इंडस्ट्रियल जोन है जिसके अंदर मेगा इंडस्ट्रियल जोन की जगह से है जिसके अंदर ट्रॉपिकल जोन भी है। सर उन तमाम जगहों को कामयाब बनाने के लिए हमारी आपको गुजारिश है कि जो जगह की रिक्वायरमेंट है ये गवर्नमेंट के ऊपर काम नहीं करेगी शायद प्राइवेट तौर पर कोई इसको कामयाब नहीं रहा। इसके साथ साथ जो तीसरी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है के ऊपर कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर उसमें हम समझते हैं कि रावलपिंडी जोन के बड़ा क्या वो होता है लेकिन से कि ये पिछले 1 साल के अंदर जो इसके अंदर बूम आया है इसकी हमारे
जो इंडस्ट्री है उन्होंने प्राइस इतनी हाइक कर दी है कि अगर आप देखें तो कम से कम 20 से 25% प्राइस इंक्रीज हुई है, क्योंकि अगर यूपी सस्ती नहीं होगी तो इंडस्ट्री का मकान देने का ट्रांसफर विजन है उसको कैसे कामयाब बनाया जा सकता। आप उसके साथ ईंट ले लीजिए, आप सरिया ले लीजिए, आप सीमेंट ले लीजिए, आप कोई मटेरियल ले लीजिए, इसमें एक साल के अंदर विदाउट एनी तकरीबन 25% का ये इंक्रीज कर दी। इसकी वजह से उन मकानात की तामीर का जो कीमत है वो काफी ज्यादा हाई है। मेरी दोबारा आपको मेरी यही गुजारिश है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है आईटी पार्क के लिए अगर इंडस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट इवन रावलपिंडी के अंदर एक्सपो सेंटर ना होने की वजह से आईटी पार्क ना होने की वजह से बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के आईटी का होते हैं। Even during the COVID, it is one of the industries which grows more than 40% per year. हम समझते हैं इसके ऊपर प्रॉपर मॉड्यूल दिया है तो रावलपिंडी ग्रोथ इसके अंदर इम्पोर्टेंट था। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सफाई ग्रुप से मियां शाहिद अब्दुल्ला साहब अगर हमारे साथ हैं। शाहिद साहब actually I'll be very brief actually and I'll just touch basically जो पंजाब की जो हर प्रोविंस की एक अपनी स्ट्रेंथ होती है ऑन द इकोनॉमी और मैं समझता हूँ पंजाब की सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज उसकी एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ पंजाब। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि इसमें बहुत रिफॉर्म्स चाहिए टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्मर्स। दूसरी बात है हमारी जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी प्रिमिटिव है, इसमें इंडक्शन ऑफ नई टेक्नोलॉजी चाहिए। इसमें मसलन आपके सीड्स नए सीड्स चाहिए जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो और तो उस सीड्स के लिए हमारे जो अप्रूवल सिस्टम्स हैं मसलन आपके लॉट ऑफ लॉज हैव टू बी अमेंडेड तो वो बेसिकली उसमें डिसीजन मेकिंग चाहिए और काफ़ी सालों से ये काफ़ी सीड कंपनीज और बिजनेस हाउसेस आर वांटिंग दीज लॉज टू बी अमेंडेड। और उसके बाद आपकी टेक्नोलॉजी है इसमें मतलब ड्रिप इरिगेशन है और तो इसका एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है वेयर वी डोंट सी मच रोल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट इन दिस सेक्टर। दूसरा लाइफ स्टॉक्स अगर आप देखा जाए पंजाब की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है दुनिया में। हलाल मीट की मार्केट है $430 बिलियन की। पंजाब इज नॉट प्लेइंग अ रोल इन डेवलपिंग दिस लाइफ स्टॉक्स। पाकिस्तान की इसमें बिल्कुल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन नहीं है। पाकिस्तान के जो सबर्ब्स एरियाज हैं लाइफ स्टॉक्स कैन नॉट बी डन इन बेसिकली इन लार्जर सिटीज जो आपके अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं या वहाँ पे बेसिकली दिस हैज टू बी वहाँ पे दिस लाइफ स्टॉक हैज टू बी डेवलप्ड और इसमें बेसिकली वी हैव टू ब्रिंग OEMs फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान ताकि we can teach or train our people who want to get into this business ताकि because the cost of bringing up the animals are to the international standard and the quality of the product is also certified and is exportable. So दूसरा we also see मसलन अगर आप कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर में भी आते हैं तो इसमें अगर आप जैसे कोई फार्मर कोई भी इक्विपमेंट रेंट करता है तो ये सारा आउट ऑफ द बुक्स काम है बेसिकली क्योंकि इसमें और अगर कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर इसमें आता है तो इसमें 17% सेल्स टैक्स है विच इज वेरी हाई और ये बिल्कुल इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती ऑन द लेटेस्ट इक्विपमेंट। तो दिस सेल्स टैक्स और अभी फिलहाल कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स अंडर दिस हेड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या ऑलमोस्ट जीरो है। तो इसको एक रिव्यू करने की जरूरत है जिसमें इसका टैक्स रेट इतना कम कर दें ताकि एग्रीकल्चर में एक मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट की इन्वेस्टमेंट हो सके। दूसरी बात आई थिंक
उमर साहब ने भी पिकअप किया है कि जो SEZs यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, which is very different than what the SEZ concept is in the national countries outside countries other than Pakistan. वो उसका सबसे बड़ा SEZ है, वो आप बेसिकली आप इंडस्ट्री लगाएं और यू स्टार्ट ऑपरेशन. यू शुड नॉट हैव एनी हैसलमेंट, मतलब आपका FBR भी वहीं पे हो, कस्टम क्लियरेंस भी वहीं पे हो. दूसरा SEZ में लैंड प्लेस शुड नॉट बी द मेन थिंग, क्योंकि ज़मीन अगर आप नहीं कर देते हैं तो वहीं आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की कॉस्ट बढ़ा देते हैं, कैपिटल कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है. तो अगर आप ज़मीन अगर आप सब्सिडाइज भी कर दें या आप सस्ती ज़मीन दे दें फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो एक बार इंडस्ट्री लग जाती है ना, तो वो टैक्स में इतनी कंट्रीब्यूशन कर देती है विच इज मच मोर देन द कॉस्ट ऑफ द लैंड. तो और प्लस उसमें वो ये भी SEZ में होना चाहिए कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में अगर आप इंडस्ट्री नहीं लगाते तो यू शुड नॉट बी अलाउड टू होल्ड द लैंड. आप बेसिकली आप किसी और को दे दें मौका जो वहाँ पे बेसिकली इंडस्ट्री लगाए. दूसरी बात इसमें बहुत जो हमने अपनी पंजाब में चूँकि we have to the transport cost है which have already been taken by other people also. Railways को cargo trains is very important actually. हमारी transportation cost is very expensive compared to even the industry is based in Sindh. So उसमें we have to look into this very aggressively. So और दूसरा I think my last decision making is something we have to जो भी हम identify करें कि ये काम हम करना है और we have to make a very quick decisions. And then lastly I think deregulation in things involving the private sector in various things is very important for any economy to progress. Thank you, Shahid sir. जी सर, अभी तक हम पॉइंट्स एक्चुअली ओके, थैंक यू सर. फाइनेंस मिनिस्टर साहब से हमारे हाशिम जवान बख्श साहब से कुछ कहना चाहेंगे सर. जी शाहिद साहब, I think you made some very valid points. If it's convenient for you to do, kindly also dial in on the agriculture जो हमारा इस पे है later on जो discussion है. It would be good to have your valuation over there as well. You will probably be able to hear what we are intending to do this. जहाँ तक आपने agriculture services की बात की, we've already taken cognizance of that और उसका हमने tax 16% से कम करके 1% का token tax रख दिया है. The agriculture services, I hope that this will actually help flourish agriculture services. और साथ साथ अगले साल से हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि we might want to actually promote private sector extension services. Government has really not done well when it comes to extension services in agriculture. So I just wanted to extend the invite to you, if it's convenient for you, to do join the next session. Thank you. I'll join you. मैं सर इनीस ख्वाजा साहब महमूद ग्रुप से सर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें थोड़ा सा उनका क्योंकि एक एक्सपोजर भी मुल्तान और साउथ पंजाब की तरफ है, तो इनीस साहब अगर आप हमें जनरली लेदर फूड टेक्नोलॉजी पे भी थोड़ा सा बताएं और थोड़ा हमें साउथ पंजाब की नीड्स भी हाईलाइट करें कि वहाँ पे हम कौन सी ऐसी इंटरवेंशन कर सकते हैं जिनको आगे लेके जाया जा सकता है. आया कोई बिजनेस पार्क बन सकते हैं या कोई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट वहाँ पे बन सकते हैं वहाँ के लोकल क्लस्टर की डेवलपमेंट के लिए, उस पे सर आप हमें काइंडली गाइड करें. जी, thank you everybody. Thank you for setting up this. This is very important and also giving us a chance to get our voices heard and how we can play our role in shaping the development of not just the province of Punjab but also South Punjab as well. बहुत सारी बातें हो गई हैं सर. I will try to be a bit more specific and on that front I would just like to share first of all an experience that as a group we are in the process of setting up an apparel unit, state-of-the-art apparel unit in Multan industrial state.
which will employ around 4,000 people. It's a women-based project, women workforce पर है, high sustainability मॉडल है जिसमें लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेशन भी साथ है. बट उसी से सब कुछ चैलेंजेस जो हमें नजर आ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो है लेबर की अवेलेबिलिटी का. जब हम ये प्रोजेक्ट लगा रहे थे तब हमें बहुत एडवाइस किया गया था जिसे साउथ पंजाब में ना लगा है, यहाँ पर स्किल्ड लेबर नहीं है, बट आवर ऑब्जेक्टिव वाज ऑलवेज टू bring this into South Punjab and also train the workforce here. जो हम कर रहे हैं, it's a heavy investment and on that front हमने टेप्टा के साथ भी एक collaboration की है. सलमान साहब were both there, they were both there a month and a half back, जिसमें हमने उनके साथ एक collaboration की है कि हम इस training को और बेहतर करेंगे यहाँ पर. But I personally feel कि अगर हम इस इंडस्ट्री को ग्रो करा रहे हैं जिसकी बेसिस पे हम एक larger number of workforce को बड़ी जल्दी एम्प्लॉय कर सकते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग हैज टू बी आउटसोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. We as producers can only help to facilitate that. We can only communicate how we accept need or requirement क्या है, but the real facilitation has to come from the government of Punjab, and this is a high cost. This is important, sir, कि हम इसकी सब proper training center. The reason why I pushed for this model is because it's one, highly labor intensive, two, production बहुत ज़्यादा नहीं है, and green energy का model बहुत अच्छा fit in होता है, and third, sir, it is a high export value industry as well. So I think when we look at the chunk जो Shubham or somebody retired the numbers, so when we look at the chunk to increase the three, we probably need to put in much more effort on this as well. We have done it with Cepta, we are trying to improve on it as well, but I think training centers by the government itself specifically for this only would be the solution to all of this, sir. Sir, I have the honor of the husband Walsab ke saath, I have the honor of being on the board of Punjab University State. There's a lot of work being done, sir, there, and I know, sir, आप नाराज भी रहते हैं, आप खुश भी रहते हैं. There's a lot to be done as well, and frankly, I feel और काम होने वाला है उसमें बहुत सारा, sir. We have to get into this model कि ये states जो है ये colonization की तरफ focus ज़्यादा हो, rather than just for the sake of selling land, sir. And इसमें पहले भी आपके साथ discussion हुई, sir. I think we need to work with the government to find a model जहाँ पर हम turnkey model पे जा सकें. Again, going back to my experience of setting up this facility in Multan Industrial State, 45% of my cost is just setting up the infrastructure, and the remaining is the cost जिसमें मुझे मशीनरी ला के वर्कर को ट्रेन करके चलाना है. So if we can start facilitating interested businessmen, interested entrepreneurs कि उनको अगर हम टर्न की मॉडल दें जहाँ पर आपकी अपनी मशीनरी को इन्वेस्ट करें और चलाएं. And I think our neighboring country China has also wished for this for a very long time. सर आपके एजेंडा में पहले ही है, सर. And I think as FitMate and FitMate, this is our job, but the government needs to probably tighten the screws a bit more on our end, sir. सर इसी तरह से I was reading the document जो कि पहले बना हुआ था, सर. उसमें I am on the Export Development Fund board as well, sir. I think the board is doing a very different work this time. हमें market access को create करने के लिए इस किस्म की facilitation नीडी से चाहिए, हम वो भी ले सकते हैं. Not just as Punjab government, but on the basis of these industry states, on the basis of private businessmen, we should try and approach a model जहाँ पर हम इसको better operate कर सकें, sir. Sir, I think जो सियालकोट से मेरे दोस्त हैं उन्होंने बात की थी रेल नेटवर्क की. I would again advocate कि the rail network is critical, sir. हम जितना upstream जाते हैं उतना हमारे लिए हमारे रोड्स को ट्रांसपोर्ट करना बड़ा difficult हो जाता है. डॉक्टर साहब मेंशन कर रहे थे, सर, we are the only exporters of mangoes to Japan from Pakistan. ये बहुत ही खास नेचर का BHT प्रोडक्ट होता है, सर. But the challenge is कि उसको ट्रांसपोर्ट करना is very difficult for us, sir. वो ट्रांसपोर्टेशन उसके रिजॉल्व हो जाए, sir. I think the export can be huge. इसकी एग्जांपल इस तरह से, सर, simple mango is exported at $1.5, we export at $5. So this is the amount of valuation which we can bring in to such value-added products, sir. And we are the only exporters of table eggs out of Pakistan as well, sir. But all of this has to go up to Karachi, and then वहाँ से वो बड़े difficult process से export होता है, sir.
On the same note, sir, I am having the honor of being on our Pakistan Single Window board as well. And I was thinking to pivot and PAVD, हमारी जो dry ports है sir, पंजाब के अंदर, they also need to bring in a much simpler and tech-based solution जिस तरह पाकिस्तान Single Window ला रहा है sir. I am also available to give any kind of support for that, but I think the government has to take this initiative and we can find a better solution on that as well, sir. Lastly, sir, दो चीजें रह गई थी, शायद अब्दुल्ला साहब ने भी बात की थी एग्रीकल्चर की और सोलर की, सर. We are the largest dealers out of Pakistan. We are one of the largest farmers out of Pakistan as well. They're based in South Punjab. But जिस तरह शायद साहब बात कर रहे थे, sir, I think the government priority model needs to be shifted towards tech और उसकी deployment के साथ जो R&D होगी, sir. We are still sticking to the old model of के subsidy देकर हम काम चलाएंगे, sir. जब तक subsidy देंगे लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे. We need to find a solution where tech as well as the facility of R&D is given to the government, to the farmers so that they can progress better. And lastly, sir, I'm a big advocate of renewable energy, sir. I think especially South Punjab में अगर आप देखें तो solar has a huge scope. As a group, we already have 15 megawatts of solar. And I think इस वक्त जो wheeling की policy है वो अगर true हो जाए तो then South Punjab as well as Punjab can have a much better renewable as well as energy mix जो कि pricing model के हिसाब से बहुत बेहतर है. Thank you, sir. बहुत शुक्रिया अनीस साहब. मैं हमारी एक्स प्रेसिडेंट हैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मिस बलाहत इमरान, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैम अगर आप हमारे साथ हैं अभी, कैन यू हियर अस? थैंक यू. आप मैम अगर हमें थोड़ा सा गाइड करें कोई वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को इम्प्रूव करने के लिए जो चैलेंजेस फीमेल्स फेस करती हैं इन एक्सेसिंग मार्केट्स, इन एक्सेसिंग फाइनेंस, उसमें हम कोई ऐसे प्रोग्राम प्रपोज कर सकते हैं. थैंक यू. Thank you for inviting us here. मेरे पास 3 points हैं that I thought I should highlight, जिसकी वजह से women जो हैं businesses करती हैं उनको ज़रा से problems आते हैं. First thing is जैसे उमर भी साहब also discussed कि lesser documentation होनी चाहिए when starting up an account, क्योंकि जो business women and startups जो होते हैं जो नई हैं वो बहुत घबराते हैं, discouraged होते हैं with so many, and then there should be, जैसे everybody says, there should be one window operation कि बहुत ज़्यादा taxes if they should कि अब भी encourage करने के लिए there should be a way कोई ऐसे निकालें कि one window operation start हो, too many taxes और वो उससे discourage होती हैं women. तो और नंबर 2 है कि हमारी जो अनस्टेबल फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएटिंग जो हमारे प्राइसेस हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई चीज़ महंगी हो जाती है, फिर हमारी जो बिजनेस जो हम कर रहे हैं हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना, और फिर वो बहुत ज़्यादा, और हम कंपेटिटिव रेट्स भी नहीं दे सकते मार्केट में भी वर्ल्ड में, तो उसके लिए हमें बड़ा मुश्किल होता है. तो गवर्नमेंट हैज़ टू डू, पंजाब गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट दे हैव टू टेक सम स्टेप्स के जो फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस हैं ना दे शुड बी टैकल्ड इन वन वे और द अदर. एंड देन अबाउट एक्सपोर्ट्स, आई फील कि एक टर्म होती है एक्सपोर्ट क्वालिटी, दैट सेज अ लॉट अबाउट कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे डोमेस्टिक मार्केट में कैसे हैं. तो ये वाली जो टर्म है ना एक्सपोर्ट क्वालिटी, तो इसको ये हमें हमारे जो ब्रांड्स है ना, जो आप ग्लोबल ब्रांड्स देखें, दे आर ऑल मेड घर मतलब अपने कंट्री में बनते हैं फिर आगे जाते हैं. तो हमने टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स वी हैव टू हैव मोर एफिशिएंट मार्केट्स लोकली, तो उसके लिए भी वी हैव टू चार्ट आउट प्लान्स. और एक चीज़ और कि एफिशिएंट मार्केट्स बनाने के लिए गवर्नमेंट शुड स्टॉप पिकिंग एंड चूजिंग सेक्टर स्पेसिफिक जो हो जाते हैं लाइक टेक्सटाइल को, और ये सबको दे शुड इंसेंटिव दें सारे सेक्टर्स को, कि ये नहीं कि जिससे मिल रहा है. लाइक आई बिलोंग टू प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग सेक्टर, उसके अंदर हमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं दैट इज बिकॉज
इतनी हाई कॉस्ट ऑफ पेपर एंड हाई कॉस्ट ऑफ एलाइड प्रोडक्ट्स जो उसमें यूज होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि स्कूल नोटबुक्स ले लें, कुछ ले लें, दे ऑल बिकम वेरी हाई, द प्राइसेस बिकम वेरी हाई. And these are the things that I think कि export development के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि efficient हमारी domestic market में we should work and उसको and we should include academia कि उसके साथ मिलके and we should chart out आप लोग बहुत अच्छा research and development कर रहे हैं, but more should be done and civil society should also be included before starting any project. Thank you. थैंक यू मैम. हम आगे चलते हैं. अपने हमारे एक पैनलिस्ट हैं असफर हसन साहब, मैट्रिक्स सोर्सिंग से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, वी आर ग्रेटफुल. लेकिन मेरी सारे पैनलिस्ट एक ये भी दरख्वास्त होगी कि अगर आपके पास कोई बाद में भी कोई चीज़ ज़हन में आती है या आपके पास कोई ऐसे सजेशन हैं जो कि हम प्रोग्राम में जिनको मुरतब कर सकें इस साल के लिए, तो आप ज़रूर हमसे शेयर करें. जो हमारी टीम आपसे रीच आउट की, अगर आप उनको भी हमारा कोई इस पर अपनी मशावरत वगैरह शेयर करेंगे तो वो हम तक पहुंच जाएगी. मैं असफर साहब से सर रिक्वेस्ट करूंगा, मैट्रिक्स सोर्सिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट बाइंग हाउसेस, सर आप अगर हमें इसके ऊपर थोड़ा सा गाइड करें और बताएं कि क्या ऐसी कोई टेस्टिंग फैसिलिटीज, डिजाइन हाउसेस, क्या ऐसी चीज इधर लोकली बनाई जा सकती है जिनको हम कॉमन फैसिलिटीज कहते हैं, या हम अपनी इंडस्ट्रियल स्टेट में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, क्या ऐसे बॉटलनेक्स हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उसमें हैंड होल्डिंग कर सके डिफरेंट इंडस्ट्रीज. असफर साहब. Thank you very much. So इसमें scope तो बहुत है, but I think we need a realignment. I've been involved with the Punjab government since about 20-25 years, to say, on advising them on reorienting the industry. और मेरी सोच यही है कि we have to connect with the outside world. जब तक हम we don't establish centers of excellence which are at par with global standards, we can't get anywhere locally करके अगर हम capsules में सारी कुछ करते हैं. The other belief I have is that a lot of the innovation starts from your grassroots, small and medium-sized enterprises. So we have to see them. We have to do after incubation centers idea, and that's an excellent idea. But again, those should be centers of excellence connected with the outside world. There are many faculties, universities outside. I'm on the panel of Columbia Mustin. The quality of their work, even master's level where the students are and their ideas, it's connected with what's happening on the tech side in the world. Sustainability and digitization, and those are the key elements. दूसरा हमारा aesthetic sense काफी खराब है. Now you look at the opportunity, whether it's your packaging, आप fruits को package कर सकते हैं. Like you go to Thailand, they have all these fruits जो pre-packed, लोग दुनिया खरीदती है उधर से गुजरते हुए. हमारे पास तो सिर्फ बेहतर fruits हैं, we don't package them, we don't process them. So एक तो ये है कि packaging is very important. And I think when you set up these seed centers, तो उसमें एक specialization packaging की भी होनी चाहिए. Maybe in the shape of clusters, जहाँ clusters can't afford these expensive packaging machines and materials, you could provide them. Again, clusters के लिए under a private-public partnership, as a service to these clusters. There's a huge opportunity on the agri side. चाहे आप, you take, आप अपना wheat ले लें, rice ले लें, you can convert it to pastas, you can convert it to, so many items. आपके fruits हैं, vegetables हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम fresh ही export करें, off season भी जा सकते हैं. So there's an opportunity there. I've been in the garment trade for about 30 years, and I've launched a company also. It's a digital Lunusar ke naam se. It's a digital brand, and we've got a good pool of designers, but we have to tune them up to what the outside world is doing. Digitization is a big wave. Efficiencies and manufacturing are a big thing, and small manufacturing is also key to it, because that size chota hota ja raha hai. Customization is important in the world. People want originality and they want customized product. So, us case mein, the challenges we face, and when we started this company off, the challenge we faced was bureaucratic hurdles. Maslan, like when we go to external design services, there are journals and there are services which provide trend forecasts.
अब एक license की fee £2,500 है. We have to go through many hoops to just pay for that £2,500 outside of Pakistan. As a small company, then we have to look at our big accountants, and we have to ask Matrix to help us. But as a small company, it's almost impossible for them to operate at that level where they have access to the outside world easily, because there are many difficulties in importing raw materials, services. The other thing we have to do, for example, e-commerce, there's a lot of issues with launching good e-commerce platforms out of Pakistan. The standard platform is Magento. Uske baad there's a few others which are cookie cutter type designs. But the future is about direct to consumer business. And when that happens, everybody has access to global consumers directly at full retail prices. We don't have to be the cheap country down. You're chasing Bangladesh for 5 cents less on a t-shirt, 10 cents less on a pair of jeans. We have to look at the big picture where the future is about direct to consumer business, which requires, efficient manufacturing, good design aesthetics, and delivery and logistics capability for Pakistan. So I think, if you set up these incubation centers with the end goal in mind, if you know your end goal, you can always make the little steps to get there. So you have to have that vision. Where do you want to take this? I don't personally think there's any future in continuing to chase these 5-10 cents commodity type products. We have to look at brighter future, and Pakistan is capable of that. Right now, we launched Lucid about 4 or 5 years ago. Today, we have 350 people working in it. The business is soaring. We're 2x, 3x growth year on year. So it can work. And I think, in all sectors, and we also have to look at sectors which are non-textile as well. Chaya, Musco, agri is obviously one big field. Food and agri is one big field where Pakistan could do something. But these incubation centers become very important. इसी तरह से आपने quality का जिक्र किया. So the quality center is not only responsible for approving or disapproving quality, it also facilitates ideas on how to take it to the next level and the next level. So basically you need people who can go and intervene and suggest ideas and ways to improve quality and benchmark them against global standards, not the local standards, because the local standards are very accepting and they accept all kinds of rubbish as well. But when you go to the global markets, they have to be very standardized. For example, our fruits ki le lein, sorting and classification, color, blemishes, all that becomes important. That's why people invest in these machines which do all that automatically and take the human error out. But when you talk of the quality part, then the quality centers have 3 roles. One is to benchmark against international standards. Second is to test the product and assign a grade whether you are reaching that or not. And third is to draw a roadmap on how to take it to a level where it becomes acceptable and we start to penetrate these global markets on quality as well as service. So these are my takes on it. IT is big, technology is big, and across the board, any industry you're in, agriculture, manufacturing, textiles, food, tech is playing a big role. We have the tech people here, but they are not of a level who are very creative. So again, linking them with outside external projects like universities ke saath, faculties ke saath, consultants ke saath, that's not a big investment. For example, one way we digitize at our fashion brand is that we use a lot of 3D virtual technology. Just when we don't have to produce samples. Now, everywhere in the world, this technology is catching up where you can create virtual prototypes of the garments and you can tune them up before you actually manufacture them. Pakistan, there's no training center. I spoke to the school here, fashion school there, Karachi there. Nobody has those. Those licenses cost about $25,000 each, but they have a special discount for universities and educational institutions. The government approached these companies and said, "Hame itne licenses de dein and strike a deal." These schools are waiting to put their students on it.
Our biggest weakness on the apparel side is we can't do women's garments because we don't understand patterns too well. These simple solutions could launch us into much more value-added products. 70% of the world's apparel products are women's apparel. We can't make women's because हमें fit नहीं आता. And pattern making हम उस्तादों से कराते हैं instead of training students to do that. And today technology stepped in and they're doing all this virtually. And that's where these little things make a lot of difference. So my take on this is by tweaking a few things, but you have to have a concerted effort through the incubation centers, through the, I think SMETA, you have to strengthen SMETA also, usme bhi uska role enhance and you have to place a high level of priority on these incubation centers and linking them with outside consultants and faculty. I hope I haven't taken up too much of your time. Thank you very much. Thank you, Asma. This is Usman Khan from DUNS. Just wanted to pick your brain on one other aspect. We've had this discussion before as well, but it's becoming more important, which is compliance with climate change and environment. I think especially in the industry that you deal, and I think it's also a priority area for the government. Investments that the government can make, whether it is making infrastructure more compliant or tech on testing. So, I mean, one of very specific investments, I think that would be really good because I think that's a broader priority as well for the government. Okay, so Abhijit, I think a lot of this, the focus has been on the textile and apparel side because buyers का pressure आता है उधर कि जी आप environment को ठीक रखें, labor को सही treat करें. But we don't have an awareness campaign that goes across our industries, across the farms, across wherever labor is employed and across wherever resources are used to create that awareness that the environment is important, labor is important. Abhi, like about a week ago, we had a meeting with the ILO और उनका भी यही था कि आपका GSP जा रहा है 2023 में, and the EU has major grievances with Pakistan on labor rights, for example. We are far behind on these standards. The new push globally, the number one mantra everywhere is sustainability and circularity. Those are two important things because उनके consumers को पता है कि दुनिया को बचाने के लिए for future generations we've got to conserve and we've got to use resources wisely. So उसमें आपकी recycling आ जाती है. You've got to, it's a much broader agenda than just saying कि हम solar लगा लेते हैं या बिजली ठीक कर लेते हैं. It's also about a circular economy where you're recycling materials, waste से आप चीजें बना रहे हैं. अभी भी, for example, Levi's has launched an initiative where they collect old jeans and send them back to factories to shred them and make fresh yarn out of them. Okay, so basically what they're saying is, अच्छा यहाँ पाकिस्तान में मसला ये है कि हमारी import policy ऐसी है कि पुरानी चीज़ आ रही हैं तो मसला हो जाएगा ना. That's why when I spoke to Razak Daud also, I said that we need to be aware of these movements in the world and accommodate these through a special cell that says, let's remove these, let's get them out of the way because the world is moving at a rapid pace. Circularity में अभी आपने Nike के Adidas के shoes देखे होंगे उसमें they're using old shoes, shredding them और so उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं. We can use our own ideas, but the world is paying a premium for organic, for anything that is also circular in nature and recycled materials का बना हुआ. So I think that Pakistan has an opportunity there as well. So it starts from creating an awareness in their entire supply chain कि ये चीजें जरूरी हैं करने की and come up with ideas. Like just 2 weeks ago, there was these papers presented by Columbia graduates and 5 projects उनके थे. They were all focused on sustainability कि हम किस तरह से sustainable materials consumers तक पहुंचाएं and products and services. So I think it should be a big agenda in your in the scheme of things, and it should be included in future projects. Thank you, sir. I will request our higher group से Dr. Cedric Edwin से कि हमें अगर सर Novo higher group doesn't need any introduction, it's one of the largest group. अगर वो हमें उससे गाइड करें और थोड़ा बताएं कि क्या ऐसी प्रोग्राम हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. डॉक्टर साहब. Thank you very much. Assalamu alaikum everyone. I was thoroughly enjoying the discussion.
especially जो हमारे last panelist हैं साहब, you have profoundly told us about different issues. I will quickly talk about one of the issues because issues के बारे में तो हम सब ने identify कर ही लिए हैं maximum issues. We were having a conversation with Javed Afridi Sahab and Faisal Afridi Sahab about the new kind of skill sets that we require in our new ventures. हमने अपना internal analysis 35,000 के बाद रोक दिया. So 35,000 तो हमने identify कर लिया था. 35,000 new skilled labor, vocational labor are what we require by 2025. उसके बाद analysis हमने, we were so shocked that this is an amount of number that we need and how are we going to fulfill this number. Previously, we also talked about the TEFTA model. TEFTA model के ऊपर criticism है. Again, that is something that everyone knows. हमारे पास ये issue इतना ज़्यादा बढ़ गया कि we actually formed a separate organization, the Zalmi Foundation, specifically for skills development and competence building. और वहाँ पर जो हम model use कर रहे हैं, we are using the model of having one of the external partners, maybe a Chinese partner. In this case, we have a China Tang group, which is a vocational training group. We are partnering with them and then partnering with universities in Pakistan and delivering these courses. We have not started that yet, but it will be launched very soon. इसमें skilled labor में आपको खास तौर पे बताना चाहूँगा कि skilled labor में they will not stay with you for a long time. As soon as they get a good offer, they will move, and you need to acknowledge that, you need to understand that, and that's why जिस तरीके से engineering field में Pakistan Engineering Council की बहुत बड़ी achievement है कि they are the signatories of Washington Accord, which basically means that now our engineers can go abroad in different countries and work as engineers. इसी तरीके से हमें यही मॉडल जो है वोकेशनल ट्रेनिंग में भी रखना होगा, whereby if our skilled trained labor wants to go or aims to go or gets hired by a foreign company and can actually work there too. So vocational training के aspect में there are lots of gaps there. हमें from manufacturing engineers to supply chain managers to forklifters, हमें वो skilled labor जो है अपनी factories में नहीं मिलता है, and that is actually a huge problem. We also talked a little bit about the design aesthetics. I completely agree with that. I think हमारे design aesthetics में वो बहुत कमजोर हैं, और यहाँ पर जो मैं इस meeting में propose करना चाहूँगा वो है design school, a D school. A D school is actually something which was established in Stanford as well. ये एक interdisciplinary group होता है जहाँ पर मुख्तलिफ disciplines के लोग आते हैं, वहाँ पर 3D printers और मुख्तलिफ किस्म की facilities available होती हैं, and they try to solve problems in a short time. Design thinking एक ऐसी field है जो कि आपको बड़ी companies में Apple, Google, Facebook, Pepsi वगैरह में use हो रही है to solve big problems in a small time and to manage innovation as well. So I would strongly recommend a design school which then can have departments dealing with packaging and other things that you have already spoken about. इसके अलावा there was a lot of emphasis on incubation centers. I definitely acknowledge the contributions of incubation centers. NIC specifically the contribution है. I think all of us know about that. But मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि entrepreneurial ecosystem का incubation center सिर्फ एक हिस्सा है. There are other aspects to an entrepreneurial ecosystem as well. For example, accelerators. For example, venture capitalists. अब ये चीजें जो है venture capitalist funds और वो organizations की कमी है. So I think that's another area. I think incubation centers. और फिर दूसरी चीज जो हुई वो हमारे साथ ये हुई कि incubation centers, maximum incubation centers are with universities. तो universities की एक subsidiary है वहाँ. अब यूनिवर्सिटी तो ऑलरेडी देयर इज अ बिग डिवाइड, बिग गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया. फिर हमने इंक्यूबेशन सेंटर भी वहाँ पर बना दिया, तो वो भी कोई खास हमने ब्रिजिंग ऑफ द गैप का काम नहीं किया. सो मे बी कॉर्पोरेट इंक्यूबेशन सेंटर्स, मे बी we are talking about specific incubation centers, agriculture incubation center or something to do with food technologies incubation centers. But incubation centers से हमें थोड़ा सा आगे भी सोचना होगा. मैं every day ideas could
15 to 20 business ideas, incubation centers سے سنتا ہوں, and when I go back to them after 6 months, many of them are not operational anymore. So what about accelerators? What about venture capital funds and firms who support and fund these initiatives? اور بلکہ وینچر کیپٹل میں ہم مذاق تھوڑا سا یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں وینچر نہیں بلکہ ونچر کیپٹلسٹ ہیں جو کہ 60% 70% آف دا بزنس جو ہے وہ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں, which is again quite a strange thing. That is not how this ecosystem will develop. In the end, triple helix model is something which is established throughout the world. یہاں پر بھی I'm sure all the audience are aware of it. What we basically need is incubation centers, accelerator programs, and venture capital funds, R&D departments to be a little closer to the industry. اگر وہ ذرا انڈسٹری غریب ہوں گے تو وہاں پر ہمارے میجر پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. ایز فار ایز ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ریسائکلنگ کی بات ہوئی, ریسائکلنگ فیسلٹی کی بات کر رہے تھے ابھی عمر صاحب, اور میں یہ کہوں گا کہ یس دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل ان ریسائکلنگ انڈسٹری. اگین اگر وہاں پر اس ایریاز میں کچھ ایکسلریٹرز, کچھ انکیوبیشن سینٹرز, کچھ R&D ڈپارٹمنٹس لیبارٹریز بلڈ ہوتی ہیں تو وی ول ڈیفینیٹلی بی ویری ہیپی ود دیٹ. The JW group, the entire group is willing to invest in these things, is willing to give its own feedback. ہمارا جتنا بھی human resource ہے, market intelligence ہے ہماری, we are more than willing to share all these things. But yes, we do need to, I think the government here, the ADB plan needs to acknowledge that we are in dire need of skilled labor, and we don't have that. And in the end, I would say, especially because I meet a lot of startups, I work very closely with them as well. Startups ko bahut bada problem hai, which is not a problem that specifically we are facing, but startups ko digital financial gateways a huge problem hai, and that is something that is being, I hope that is being solved. Once again, I will just thank everyone for this discussion, and in the end, I will just say that jo training and development ka hamara aspect hai, I think we need to know, move a little beyond CAPTA. کیا کچھ ایسے پروگرامس ہو سکتے ہیں جہاں پر وہ ملٹی کنٹریز میں they are being acknowledged, and کہ ہاں وہاں سے بھی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایکسچینج ہو سکتا ہے. I think we have in the field of training and development, we have been too confined to our own borders. Maybe little opening up will help us know what is happening in the international market. Thank you very much. Thank you, Dr. Saab. We are just waiting for Almas صاحب کا سر تھا کہ وہ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو سیکرٹری صاحب. میں سیکرٹری صاحب واصف خورشید صاحب ہے, ڈاکٹر واصف خورشید ہمارے سیکرٹری انڈسٹریز, کامرس اور اسکل ڈیولپمنٹ. I would request him کہ وہ ہمیں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں چیزوں پر, اور اس کے بعد اگر ہمیں الماس صاحب جوائن کر لیتے ہیں تو we will have his comments as well. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مہربانی. I am so grateful کہ آپ سب لوگ آج موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور یہ بہت ہی میرا خیال ہے ایک انٹرسٹنگ سیشن بھی تھا, اور ساتھ ساتھ بہت ہی ایک طرح کی لرننگ بھی اس میں تھی. اور میں چیئرمین پی این ڈی اور سیکٹری پی این ڈی اور ممبر انڈسٹریز ٹو پی این ڈی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ آرگنائز کیا اور ہمیں بھی موقع دیا کہ ہم بھی پارٹیسپیٹ کریں. آپ جتنے صاحبان ہیں ان میں سے میجورٹی کے ساتھ میرا بھی منسٹر صاحب کا بھی انٹریکشن رہتا ہے, اور ہم چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. جو آج کی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں دو چیزیں میں سمجھتا ہوں سامنے آئی ہیں. ایک تو جو انڈسٹریز ہیں اس سے ریلیٹڈ ریگولیٹری میکنزم یا اس سے ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں, اور جو کہ بیسیکلی پالیسی لیول یا پالیسی ایشوز سے ریلیٹ کرتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کہ ہمیں کوئی ٹینجیبل انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے صورت میں دیکھنا ہے. پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ جو ہمارا ریگولیٹری فریم ورک ہے یا جو ہماری پالیسی ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں ان آرڈر ٹو فیسیلیٹیٹ دا بزنسز یا انڈسٹری یا کسی بھی سیکٹر کو, اس کی اہمیت سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. بہت سارے جیسے آپ پروونس یا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے ایشوز چلتے رہتے ہیں, اور ہم اس کو ٹیک اپ بھی کرتے ہیں مختلف موقعوں پہ مختلف فورمس کے ساتھ. اس میں صرف اور صرف کئی بار یہ ہوتا ہے کہ پراپر پالیسی انٹرونشن پراپر ٹائم پہ وہ اتنا آپ کو فائدہ دے جاتی ہے کہ جو پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی صورت میں بھی آپ کو نہیں ملتا ہے. تو ہمارا
ڈپارٹمنٹ کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم جہاں بھی فیسیلیٹیٹ کر سکیں اسپیشلی یہ پالیسی ایشوز پہ جہاں پہ بھی ہم انڈسٹری کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں وہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جہاں تک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات ہے, ہمارا کیونکہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام اب بن رہا ہے, ہم اس کو فائنلائز کرنے کی اسٹیج پہ آ رہے ہیں, تو کافی ساری چیزیں آلریڈی جو ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ابھی بھی پریزنٹیشن جو شروع کی تھی, اور جو ہمارے 6-7 امپورٹنٹ ونگس ہیں جس میں انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ جب ہم کرتے ہیں تھرو فیڈ بیک یا فیڈ بیک, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. پھر اس میں جو آلریڈی پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم نئے پروجیکٹس بھی شروع کرنا چاہتے ہیں, جیسے سیالکوٹ میں انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ شروع کریں گے. ساتھ ساتھ پسک جو پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ہے اس کی اپنی ایک ریلیونس ہے, وہ نہ صرف اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس کو ڈیولپ کرتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ لوننگ کا بھی اس کا ایک پورا کا پورا پروسیس ہے جس میں وہ کلسٹرز کو ڈیولپ کر رہی ہے, انکوبیشن سینٹرز کو بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں جو ہماری اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں جو کہ پرانی بنی ہوئی ہیں ان کے بھی ابھی انفراسٹرکچر جو ہیں وہ پرانے ہو چکے ہیں, ان کو بھی اپ گریڈ اور ان کو بھی ڈیولپ کرنے کا ایشو ہے, ان کو بھی ہم دیکھیں گے اس ADP میں. اس کے علاوہ جو بار بار بات کی ہے اسکل ڈیولپمنٹ کی, اس کی اہمیت سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. ہم نے کیپٹا میں کافی ساری کوشش کی ہے اسپیشلی اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد پچھلے 2-2.25 سال میں کہ ہمارا انڈسٹری کے ساتھ لیزان بڑھے, اور جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہم ٹریننگس دیں لوگوں کو. اس سلسلے میں ہم نے جو ہمارے علی سلیمان ہیں جو کیپٹا کو ہیڈ کر رہے ہیں ان سے ہم نے کہا تھا, منسٹر صاحب نے بھی اور میں نے بھی, کہ وہ جا کے چیمبرز کے ساتھ ملیں, فیصل آباد میں ملیں, سیالکوٹ میں ملیں, گجرانوالہ میں ملیں, تاکہ ان کو انڈسٹریز سے وہ ان پٹ ملے جس کی انڈسٹری کو ڈیمانڈ ہے, اس کا لیبر ہم دے سکیں. جیسے انیس خواجہ صاحب نے کہا, آبویسلی وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپریل میں آبویسلی ہمارے پاس ٹرینڈ لیبر فورس اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے, تو ہم بالکل اس ایشو کو دیکھیں گے اور اس میں ان کے ساتھ مل کے کام بھی کریں گے. یہ جو تجویز تھی کہ جو عمر میر صاحب نے دی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری خود سے ہمیں جگہ دے اور اس کے لوگوں کو ہم وہیں اسی کی پریمیسز میں ٹرین کریں. یہ ایک بڑا ہی اچھا ماڈل بن سکتا ہے فیوچر میں, اور اس پہ ہم بالکل کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس پہ کریں گے بھی کام. یہ جو اصفر صاحب نے بات کی تھی وہ جو ہمارا ڈیزائن ایستھیٹک یا وہ سارا ایکچولی یہ شاید اس وقت کی ضرورت ہے. یہ ہمیں اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیشن اسکول اور ڈیزائن کے سلسلہ میں کام تو کیا ہے, لیکن اوبیسلی پروینس کے لیول پہ اس طرح کا کام نہیں ہوا. لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اس میں گائیڈ کریں, انپٹ دیں, اپنی ایکسپرٹیز ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس پہ بھی کام کریں, اور اٹ ول بی اے گڈ ایڈیشن آنے والے ہمارے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں. اگر ہم اس میں کوئی سرٹیفکیشن میں کوئی آپ کے لیے یا کوئی لیب بنا سکیں, تجویز کر سکیں, کوئی ڈیزائن اسکول بنا سکیں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا. پھر یہ جو اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ ہمارے پاس اس وقت پبلک سیکٹر میں 3 ٹیکنیکل یونیورسٹیز جو ہیں, ایک پی جی خان میں, ایک لاہور میں اور ایک منڈی بہاؤدین میں. یہ بھی اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ہم اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں شامل کریں, ان کی بھی بلڈنگس وغیرہ اور ان کو بھی اکوپ کرنا شروع کریں. اور ہم نے کوشش یہ بھی کی ہے کہ کچھ 2 یونیورسٹیز جو ہیں اس میں ہمیں فیڈرل گورنمنٹ فنڈنگ کر دے PSPP کے تھرو, تاکہ یہ جتنی جلدی آپریشنل ہو سکیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا, کیونکہ ٹیکنیکل اسکل ان یونیورسٹیز کے تھرو ہم آپ کو دے سکیں گے. ان شارٹ یہ جو جتنی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ایز سیکرٹری آف دا انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یوزفل ان پٹ آپ لوگوں کی طرف سے آیا ہے, اور ہم اس کو انکارپوریٹ کریں گے اپنے ADP میں. اور ہم یہ بھی وی لک فارورڈ کہ آپ کے ساتھ یہ جو ہمارا ایک لیزون ڈیولپ ہوا ہے یہ مزید بڑھے, کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. جب تک انڈسٹری میں چونکہ جو اسٹیک ہولڈر ہے مین وہ آپ کا انپٹ نہیں آئے گا تب تک ہمارے لیے کوئی ڈیسیژن لینا یا کوئی ایک وے فارورڈ دینا مشکل ہو جاتا ہے. سو آئی آلویز لک فارورڈ فار یور سپورٹ اینڈ یور انپٹ, اور ہم انشاءاللہ مل کر اچھا کام کریں گے. تھینک یو جی. بہت شکریہ سر. ہمیں سر الماس صاحب نے جوائن کیا, آئی ووڈ ریکویسٹ ہم کہ ہی واز پارٹ آف دا کنورسیشن, ان کو ساری ہمارے ساتھ تھے بٹ ہی ہیڈ ٹو لیو فار ہز ہوم. سر اگر آپ ہمیں اس پہ تھوڑا سا بتائیں, اس کے بعد میں پھر چیئرمین صاحب اور منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہم اس پہ کلوزنگ ریمارکس ان کی طرف سے. الماس صاحب سر آپ کے. بہت بہت شکریہ جی منسٹر صاحب, بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا سیکرٹری صاحب. اب
میں کچھ دیر وہاں پہ آپ کی میٹنگ میں شامل تھا. دعوت پی چیمبر اور گجرات چیمبر کے ہمارے پریزیڈنٹس ہیں, انہوں نے بات کی. سیالکوٹ کے کچھ اور لوگوں نے بات کی. انفارچونیٹلی مجھے وہاں سے نکلنا پڑا. اس کے بعد اور بھی بہت سی باتیں ہوئی ہوں گی. میں اس وقت اگر میں راؤنڈ اپ کروں تو ٹیکنیکل لیول سے میں آئی وڈ لائک ٹو موو ٹو دی اسٹریٹجک لیول کہ ہم انڈسٹری کو پنجاب میں کیسے اور کہاں لے کے جا سکتے ہیں. لاہور چیمبر آف کامرس کے اندر جب میں 2015 میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا تو اس وقت ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس کے اوپر کام کیا تھا کہ پاکستان اتنا نیچے کیوں ہے اور دنیا میں جو باقی ملک ہیں وہ آگے کیوں ہے, اور ان کے کمپیریزن کیے تھے. اور ہم نے ایکچولی جو پرائمری ریسرچ کی تھی, لوگوں کو بھیجا تھا لیسکو کے دفتر میں اور ایل کے دفتر میں اور جگہوں پہ تاکہ میپنگ کریں کہ وہاں پہ کام ایکچولی ہوتا کس طرح سے. اینڈ وی ریئلائز کہ یہ بہت ساری رکاوٹیں ہمارے ایسے قوانین کی وجہ سے ہیں یا ایسے رولز اور ریگولیشنز کی وجہ سے ہیں جو کہ اپنا ویلیو کھو چکی ہیں اور تک چل رہے ہیں. سو اب تو ورلڈ بینک اس کو بیوٹی کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اس طرح کے تمام رولز اور ریگولیشنز کو آپ کاٹ کے باہر نکال دیں تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے. لیکن ایک بات مجھے یہ شروع کمپنی کو فارم کرنا ہے, انہوں نے کنیکشن لینا ہے, انہوں نے جو اپنے رجسٹریشن کروانی ہے پلاٹ کی, انہوں نے کنسٹرکشن کا پرمٹ لینا ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ نئی کمپنیوں کے لیے ہوتا ہے. جو ریگولر کمپنیاں چل رہی ہیں ان کے لیے جو انڈیکس ہے وہ ہے گلوبل کمپیٹیٹیونیس انڈیکس, جو کہ ورلڈ بینک نہیں بناتا بلکہ ورلڈ اکنامک فورم جو ہے جو ڈیوس میں ہے, یہ وہ ایک بڑا کمپریہنسو سا انہوں نے یہ انڈیکس بنایا ہے. اگر میں صرف باقیوں کی ایجوکیشن کے لیے ہلکی سی بات کروں تو اس کے اندر پلرز آف انسٹیٹیوشنز ہے, مطلب کرائم ریٹ کیا ہے, ہومسائڈ ریٹ کیا ہے, ٹیررزم کتنا ہے, مجھے لگتا ہے ماس صاحب جو ہے ان کا کنیکشن تھوڑا سا الماس صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ سر آپ اگر اپنی ویڈیو آف کر دیں گے تو آپ کا ابھی آڈیو میوٹ پر ہے. آپ اگر صرف ویڈیو آف کر کے صرف آڈیو پہ رہیں گے تو آئی تھنک زیادہ بہتر شاید کنیکشن ہو. Is that better? Is that better? Now it's much better. جی جی. Okay. So we have to go and the government should adopt the global competitiveness index as a primary indicator of the competitiveness of the country. اور جس وقت گورنمنٹ کے تمام ادارے ان چیزوں پہ کام کرنا شروع کریں گے اور ہماری بجٹری الوکیشن شروع ہوں گی تاکہ یہ انڈسٹریز کے اوپر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو ہم اپنے آپ کو دنیا میں کمپیٹیو کر لیں گے. اس وقت ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس پہ تو ہم 100 کے قریب پہنچ گئے تھے آؤٹ فرام 146. پروبیبلی اس سال ہم 80s یا 90s میں ہوں گے. لیکن اس انڈیکس کے اوپر جو گلوبل کمپیٹیونیس انڈیکس ہے اس میں بہت ہی کمزور ہے. اس پہ بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. باتوں میں جو اسکل ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی اور یہ بھی بات ہوئی کہ کمپنیوں کے اندر ہونی چاہیے, تو گورنمنٹ کا ایک قانون ہے اس کو اپرینٹسشپ آرڈیننس کہتے ہیں. اپرینٹسشپ آرڈیننس کے اندر 2-4 الفاظ ایسے ہیں جس کی وجہ سے رکاوٹ بن جاتی. مثلاً آپ کو نوٹیفائی کروانا پڑتا ہے اپنے آپ کو گورنمنٹ سے. وائی شوڈ بی گورنمنٹ نوٹیفائی؟ وائی کانٹ ایوری کمپنی آف پاکستان اڈاپٹ دی اپرینٹسشپ آرڈیننس اور اس کے اندر وہ لیبر بھی اپنی ٹرین کرے اور اپنی لیبر کو بھی رکھے, اور وہ لیبر ایسی ہے جس کو کہ جو یونین کا حصہ نہیں بن سکتی ہے, جو کہ باقی لوگوں کو آپ کو فیسلٹی جو ہے بونس وغیرہ نہیں دینا پڑتا,
اگر ہر کمپنی 10% اپنی لیبر جو ہے اپرینٹسشپ آرڈیننس پہ رکھنا شروع کر دیں, اور یہ صرف آپ کے قوانین کی رکاوٹ ہے, اس قانون کو تھوڑا سا امینڈ کر دیجیے, یہ دیکھیں ایک میجک شروع ہوگا, کیونکہ ہر کمپنی کے اندر آپ کے لوگ آنے شروع ہو جائیں گے. اچھا, اس کے بعد میں جو غلام صاحب نے جو اپنی سلائڈیں دکھائی تھی, اس کے اندر انہوں نے ٹیکسٹائل کی جو انڈسٹری ہے اس کی جو لائن ہے وہ سب سے لمبی لائن ہے, اس کے بعد نان فیرس کی لائن آتی ہے, اس کے بعد کسی اور پروڈکٹ. میں وہ جو 2-3-4 لائنیں پہلی دیکھی ان کو میں نے جمع کیا, تو جو انجینئرنگ انڈسٹری ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے بہت بڑی ہے. وہ جو پہلے 3-4 لائنیں ہیں نا آفٹر دی فرسٹ ون, دے آر آل انجینئرنگ انڈسٹری. انجینئرنگ انڈسٹری پنجاب میں از دی لارجسٹ انڈسٹری, اور جو ہمارا گولڈن ٹرائنگل ہے یہ میریکل کریٹ کر رہا ہے. اگر یہ گجرانوالہ میں $2 بلین کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے, سیالکوٹ میں $1.5-2 بلین کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے, باقی شہروں سے پنکھے 30-40-50 ملین ڈالر کے ایکسپورٹ ہوتے ہیں, اور اگر سارا کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً جو نان ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے اس کا 50% یہاں سے ہو رہا ہے. I think those are the numbers that you should highlight and share with everybody. میں تھوڑا سا آپ کو انجینئرنگ انڈسٹری کے بارے میں اور بتا دوں کہ میں انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کا آج کل چیئرمین بھی ہوں. جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں, ایک تو ہم نے ابھی پالیسی بنائی تھی موبائل فون کی پالیسی. فارچونیٹلی پنجاب کے اندر 4-5 فیکٹریاں لگ گئی ہیں, سلطن میں بھی لگ گئی ہے, وہاں پہ ٹریٹمنٹ میں بھی لگ گئی ہے, کوٹکپن انڈسٹریل اسٹیٹ میں فیکٹری لگی ہے. یہ تقریباً 1.5 سے 2 ملین ٹیلی فون جو ہیں وہ پنجاب میں اس وقت لاہور کے اندر بن رہے ہیں. اور یہ ایک ابھی ہم کام کریں DLTL کے اوپر. بائی دا وے DLTL وہ فیسلٹی ہے جو کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمام انجینئرنگ گڈس کی ایکسپورٹ کو 4 سے 5% کی جو سپورٹ مل جائے, تاکہ وہ ڈیوٹیاں اور ٹیکسز جو پروونشل گورنمنٹ کو بھی دیتے ہیں وہ بھی پر ریفنڈ ہو جائے. اگر یہ ہم کر سکیں تو پنجاب کی انڈسٹری اچانک بہت زیادہ کمپیٹیو ہو جاتی ہے. ایک میں آپ کو ہلکا سا بتا دوں کہ اس طرح ہماری کوشش ہے کہ تمام الوائز کے اوپر, اسٹینلیس اسٹیل کے اوپر, ہاٹ رولڈ جو ہے ہماری شیٹ پہ بورڈ, Almar sir, I think आपका connection, we can't hear you now, right now. आपको हमारी आवाज आ रही है सर इधर? Almar sir, फिर हम will move on. हम हमारे चेयरमैन PNDN عبداللہ سنبل صاحب, اگر ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ سر اگر آپ ہمیں اس پہ تھوڑا. خرم صاحب بہت شکریہ جی. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں جی, آپ سب لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا, منسٹر فائنانس, منسٹر انڈسٹریز کا, تمام اسٹیک ہولڈرز کا. I think it's been very useful and very productive. We believe in inclusion and in participation. We've learned it by doing کہ جب بھی ہم زیادہ انکلوسیو ہوتے ہیں in making policies and also even when it comes to implementing policies, تو ہم اگر participative رہیں تو ہم زیادہ anchored ہوتے ہیں in the realities that are not always very visible to the public sector. The public sector has so much to do, you know, we work in a situation جہاں جو ریاست ہے, جو اسٹیٹ ہے, وہ بہت ایک انٹرونشنسٹ سے ماڈل میں کام کر رہی ہے. تو ہمارا چونکہ لینڈسکیپ اتنا وسیع و عریض ہوتا ہے, اس لیے ہماری انڈرسٹینڈنگ پہ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. We would like to believe that we know a lot, but obviously we don't know everything. So آج کل اگر آپ ایک گلوبل لٹریچر کا مطالعہ کریں جو پبلک پالیسی کے بارے میں ہوتا ہے, تو there is a term that I would very keenly use here. So کہتے ہیں rational ignorance, کہ ہم لوگ بڑے ریشنل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. We have mapped out whatever it takes to framework policies to put them in the correct context. لیکن اس کی بھی ایک limitation ہوتی ہے. We can't really
break molds, we can't, chart new grounds that are so badly required. So this kind of wisdom that has been shared with us today will always help us in getting over this situation. یہ جو ایک rational ignorance کی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو یہ ہم اس میں ایک بڑا strong belief ہے. اسی کے تحت جیسے آپ کو سیکرٹری پی این ڈی نے بالکل آؤٹ سیٹ میں بتایا کہ لاسٹ ایئر ہم نے انکلوسیو بجٹنگ پہ کام شروع کیا under the guidance of the finance minister. It was right during the COVID process. COVID کا جب تھا سارا سلسلہ, جب پہلی جب اس کی ویو آئی ہوئی تھی اور ہمیں سارے اپنے فائنینشیل مینجمنٹ اور بجٹنگ کو بالکل اثر نو دیکھنا پڑا, اور we just have to go back to the veritable drawing board. تو وہاں جا کر جب ہمیں سارا ہم ایک بڑی کنفیوژن میں اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی سچویشن میں تھے ہم, وہاں پھر بھی ہم نے یہ ایک بولڈ اسٹیپ لیا لاسٹ ایئر کہ ہم انکلوسیو بجٹنگ کی طرف ایک بڑا واضح قدم اٹھائیں. سو وی ور گائیڈڈ بائی اسٹیک ہولڈرز. اس میں شاید ہم اگین سوشل ڈسٹینسنگ کی وجوہات کی بنا پر جو بھی ہمیں درپیش ہیں, لیکن آئی تھنک وی فاؤنڈ بیٹر ویز آف گیٹنگ اوور دس. لاسٹ ایئر سوشل ڈسٹینسنگ کی وجوہات کی بنا پر ہم نے بڑے محدود پیمانے پہ ہم نے انکلوژن کی. سو وی یوزڈ سوشل میڈیا, وی یوزڈ پرنٹ میڈیا, electronic media as well for benefiting from inclusion. But that obviously has its limits. یہ جو اس طرح کے سیشنز ہوتے ہیں بڑے فوکسڈ, جہاں گفتگو ہوتی ہے وہ زیادہ افادیت والے ہوتے ہیں. تو آج کا سیشن بالکل اسی کے پیش نظر میں تو بہت ہی عمدہ سمجھتا ہوں. I think it's full of wisdom and I think we'll be guided by it. Formulation of ADP is the big thing for us. اس سال ہم ڈیولپمنٹ بجٹ کو بھی انکلوژن کے تابع کر رہے ہیں. یہ آج پہلا ایک بڑھتا ہوا ایک بڑا میجر قدم ہے. اس کے بعد بھی ایونٹس ہیں. فائنانس منسٹر صاحب نے پرسوں کی 30th کو بھی ایک ایونٹ رکھا ہوا ہے محکمہ خزانہ میں, جس میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی شمولیت اختیار کرے گا. تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہوگی. لیکن آئی تھنک دو سیکٹرز جن کو ہم نے بڑا زیادہ سگنیفیکنٹ سمجھا وہ انڈسٹریز اور ایگریکلچر کی ہیں. دونوں کے لیے آج بڑے مضبوط سیشنز ہیں. پہلا سیشن ہم نے انڈسٹریز کا رکھا ہے. Very happy to have you all there. I think the suggestions, the recommendations have been very useful, very eye-opening. And it's also very gratifying for me to note کہ ہم نے جو آپ کے لیے working paper بنایا تھا اس میں key challenges اور issues والا جو section تھا, آپ کی کافی گفتگو اس سے relevant ہے. اس کا مطلب ہے ہماری بھی جو understanding, despite this rational ignorance جس کا میں نے شروع میں confession کیا پھر بھی کسی حد تک یعنی بہتر ہے. لیکن ہم obviously we guided by you. ہم چاہیں گے کہ یہ جو آپ نے آج ہمیں wisdom دی ہے ہم اس کو convert کریں into doables, into interventions, جن کو ہم project schemes ہی کہتے ہیں اپنی ڈیولپمنٹ کی بالانس میں. ہم اس کو کنورٹ کریں گے, بہت ہی ڈیلیجنٹلی کریں گے. ہم منسٹر انڈسٹریز سے بھی یہی ہماری ان کی بھی ہم گائیڈنس میں یہی چاہیں گے کہ جب ان کا سیکٹورل پلان بنے ہم دوبارہ ان کے ساتھ بھی شیئر کریں. وی کین also have a follow-up session with you also. اگر آپ سب کے پاس ٹائم ہو, آپ نے اپنے بڑے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کیا. and I think it's been worth its weight in gold. ہم بہت مشکور ہیں آپ کے ذاتی طور پر, میں خود بہت مشکور ہوں. I think ہم اس کو ڈاکیومنٹ کریں گے اور ڈاکیومنٹس کو اور ڈاکیومنٹیشن کو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ. اس کی جو ہم ایک اپ شاٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میں آخر میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ہمارے لیے بہت ایک امپورٹنٹ سیشن تھا اور بہت مفید بھی ثابت ہوا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. میں میاں اسلم اقبال صاحب منسٹر انڈسٹری اور انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ سے سر ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ اپنے الوداعی کی بات اس میں کریں اور then we can close this session. جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو چیئرمین پی این ڈی آپ کا, سیکرٹری پی این ڈی آپ کا, آپ کے جو کنسلٹنٹ ہیں ان کا, منسٹر فائنانس کا, بزنس کمیونٹی سے جو سامنے دوست بی ڈی لنک کے ذریعے اور چیمبرس کے جو دوست بیٹھے ہیں ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے سیشن کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اور اپنی بڑی ویلیویبل جو ریکمنڈیشن اور سجیشنز ہیں وہ ہمیں دی. میں تھوڑی سی چیزیں کیونکہ سیکٹری انڈسٹری یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹ نے آج اپنی ریکمنڈیشن دی ہیں, سجیشنز دی ہیں, اس حوالے سے میں بھی تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور سیکٹری انڈسٹری سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے مطابق ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے تاکہ ہمارے لیے جو بجٹ کے حوالے سے بھی ادروائز بھی جو وے فارورڈ ہے وہ ہم آگے لے کر جا سکیں. سب سے پہلے تو میں بات کروں گا عمر میر صاحب کے حوالے سے سیالکوٹ
سے جنہوں نے بات کی ریگارڈنگ ون ونڈو آپریشن کے، بالکل میں سیکٹری انڈسٹری سے کہوں گا کہ جتنی بھی ہماری انڈسٹری اسٹیٹ ہے وہاں پر تو ہم ون ونڈو کی آپشن جو ہے وہ آلریڈی وہاں پر ہم بنا چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی بھی پورے پنجاب کے اندر جہاں پر بھی کسی نے اگر کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ون ونڈو کی فیسلٹی جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ اسی لیول کی ہونی چاہیے کہ جس کے مطابق اس کو بزنس کرتے ہوئے کوئی پرابلم نہ آئے۔ مثال کے طور سے میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو پرابلم یہ آتی ہے کہ جناب اگر اس نے لیسکو، فیسکو، میپکو، کیپکو ان سے کسی سے جا کے اپنے الیکٹریسٹی کنیکشن کی بات بھی کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی اس کو دوسرا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو انڈر ون امبریلا کرتے ہوئے اپنے ون ونڈو کا اسپیشلی سیکٹری پی این ڈی یہاں پر بیٹھے ہوئے تو میری ان سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ رجسٹر ہوتا ہے تو اس کے ملٹیپل ہمیں بھی بینیفٹس آتے ہیں کہ ایک تو پتہ چل جاتا ہے کہ صوبے کے اندر آپ کے پاس کس فیلڈ کے کتنے بندے کیا بزنس کر رہے ہیں، پھر اس کی آبویسلی وہ ٹیکس نیٹ میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ آپ کے ادھر رجسٹر ہو جاتا ہے۔ تو وی مسٹ فوکس آن اٹ، اور اس کے اوپر ہمیں زیادہ کام کرنا چاہیے کہ ون ونڈو آپریشن کا جو صحیح معنوں کے اندر جو کانسیپٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ ادر دین جو انڈسٹری اسٹیٹ جتنی بھی ہیں، چاہے وہ اسمال انڈسٹری اسٹیٹ جو آپ نے پنجاب کے اندر 24-25 جگہوں پر بنائی ہیں اور جو آپ نے ایس سی سی بنائی ہیں یا اس کے علاوہ، تو یہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو فوری طور پر کیا جائے، اور اس کے لیے جو بھی آپ کی بجٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو بنانے کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ اپنے اس آنے والے ویک کے اندر اس کو رکھا جائے۔ ایک اور بڑی اچھی بات کی عمر صاحب نے، میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس وجہ سے جا رہا ہوں تاکہ جو پارٹیسپینٹ ہے وہ یہ نہ کہیں کہ منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے ہماری باتوں کو شاید سنا نہیں، دیکھا نہیں، اور صرف ایک سی بات کر کے چلے گئے۔ اسے ہماری ایک لرننگ بھی ہے، ایز اے منسٹر بھی میں جب یہ بولتے ہیں تو آبویسلی ان سے ہم سیکھتے بھی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مطابق اس کو سالو بھی کیا جائے۔ ای کامرس کے حوالے سے، B2C کے حوالے سے بات کی گئی، بالکل اس کو بھی میں سیکٹری انڈسٹری آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چیئرمین ٹیلیفٹا کے ساتھ اس کمپیوٹر ٹیکنالوجی پہ اس میں نیا کورس انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر یونیورسٹیوں میں نہیں ہو رہا، باہر کی یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے، تو یہاں پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے لیے بھی آپ اس کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھ کر فوری طور پر اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے کرنا ہے۔ کارگو ٹرین کے حوالے سے سب دوستوں نے بات کی ہے۔ دیکھیں ہمارا میجرلی جو انفراسٹرکچر جو پنجاب کا ہے وہ ایک اچھا انفراسٹرکچر ہے ایز کمپیئر ٹو جو ادر پروونسز، لیکن ڈیمیج بھی ہمارا کارگو کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، زیادہ تر بھی ہوتا ہے۔ وہ اوور لوڈ جسے آپ کہتے ہیں، ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ لے کر جاتے ہیں، وہ ٹوٹتا بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن اگر ہم انڈیا کی ایگزامپل لیں تو انڈیا کے اندر انہوں نے ایک سرٹن کلومیٹر کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بائی روڈ بھی لے جا سکتے، بائی ٹرین لانا پڑے گا۔ تو وائی ناٹ کہ ہم بھی اس طرح کی پالیسی کو بنائیں گے جس کے مطابق اگر ہم اپنے ڈرائی پورٹ اور کارگو ٹرین کو بہتر کر لیں تاکہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ تو ان کی کمپیٹیٹیونیس بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ یہ فریٹ بائی روڈ جو ہے وہ زیادہ ہے، بائی ٹرین کم ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے انڈسٹریز کو فیسیلیٹیٹ کریں جو ہمارے سی پورٹ سے بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو بائی روڈ جب جانا پڑتا ہے تو ان کو دوسری پرابلم بھی آتی ہے، راستے میں کنٹینر کے 100 مسائل ہو جاتے ہیں، تو وائی ناٹ ٹرین کے اوپر۔ تو اس کے لیے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک پراپر اس کے اوپر پلاننگ کر کے فیڈرل منسٹری کے ساتھ، ریلوے کے ساتھ ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے یا جس کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے، ہم بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بھی سارٹ آؤٹ کریں گے تاکہ وہ بہتر ہو سکے۔ پھر ٹیوٹا کے حوالے سے بات کی گئی کہ جو ہم ٹریننگ کروا رہے ہیں، ہم نے تو ہنر مند نوجوان کے حوالے سے جو ہے وہ فری آف کاسٹ ٹریننگ کروا رہے ہیں۔ عمر میر صاحب سے شیخ صاحب آپ رابطہ کر لیجئے گا کہ کہاں پر ان کو آ رہا ہے کہ وہ جی ٹرین کے لیے پیسے جو ہیں وہ ان کو دینے پڑے ہیں امپلائر کو۔ تو وائی ناٹ کہ ٹیوٹا جو اس کے 1.5 بلین جس نے رکھے تھے وہ اسی پیسے میں سے ان لوگوں کو اون جاب وہاں پر ان کو ٹرین کیا جائے
اور ان کو ہیومن ریسورس جو اسکل ڈیولپمنٹ کا ہے وہ اس میں کیا جائے. نیو انڈسٹریل زون کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی. آلریڈی وی آر آن اٹ, وی آر ورکنگ آن اٹ. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی ایسی جگہ پر تاکہ آپ کے رائس کی جو فصل ہے آپ کے اس پورے ایریا میں ہوتی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اور بالکل 1000 ایکڑ 500 ایکڑ ہم نے آلریڈی پلان کیا ہوا ہے. انشاءاللہ وہ کر کے دیں گے. آپ کے چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہے کیسر صاحب وہ بھی آئے تھے, ان کے ساتھ بھی بیٹھے تھے. پرائم منسٹر پاکستان نے بھی اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ کی ہے. انشاءاللہ اس کو عمر اشرف صاحب نے گجرانوالہ سے ڈفرینٹ بات کی ہے. ایک بات میں اور عمر صاحب کے وہ کرنی ہے, ان کی جو سرجیکل کی ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو لیب ہے, لاسٹ باری جو ہم نے میٹنگ کی تھی آپ کو یاد ہوگا, تو اس میٹنگ کے اندر بھی سیالکوٹ کی طرف سے آیا تھا کہ ہمیں ٹیسٹنگ کے لیے اپنے ان تمام چیزوں کو باہر جرمنی بھیجنا پڑتا ہے. تو آپ متعلقہ چیمبر کے ساتھ مل کر اس چیز کو سارٹ آؤٹ کریں. اس کی ٹیسٹنگ کے حوالے سے کہ لیب کے کیا سٹینڈرڈز ہوں گے, اس کو کس طرح سے بنایا جائے گا, اس پہ کتنا ایکسپینس آئے گا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کو میں چاہتا ہوں کہ فوری طور پر اس بجٹ کے اندر ہم ضرور رکھیں. یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ فیسیلیٹیشن ہوگی ٹو آل دی جتنے بھی سرجیکل بنا رہے ہیں, انسٹرومنٹ بنا رہے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے. تو یہ اب کی بار ہم نے بجٹ میں انشاءاللہ اس کو ڈالنا ہے, اور پی این بی سے ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ ہمارے جو یہاں پہ سرجیکل بن رہا ہے وہ شاید پھر اس سپیڈ سے زیادہ بننا شروع ہو جائے کہ اس کو بار بار باہر بھیجنا پڑتا ہے, اس کی ٹیسٹنگ کے پیسے دینے پڑتے ہیں, پھر اس کو آنے جانے کا ٹائم ہے, کووڈ کی وجہ سے اور بھی مسائل ہیں. تو وائی ناٹ اس فیسیلٹی کو پاکستان کے اندر اس لیول تک جو لے کر جایا جائے. تو وہ بھی ضرور میں کر لیجیے. اسی طرح عمر اشرف صاحب نے بھی لیب ٹیسٹنگ کے بعد آپ بھی ہمیں اپنی سجیشنز جو ہیں وہ بھجوا دیں, ریکمنڈیشن بھجوا دیں سیکٹری انڈسٹری کو. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو لے کر چلیں. آپ نے اسٹیل انڈسٹری کے پاٹا کے اس کی ڈیوٹیز کے بارے میں بات کی ہے. وہ کہ یہ فیڈرل میٹر ہے, اور لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اگر بات ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ریز دس ایشو. آپ نے ٹیکس نوٹسز کے بارے میں بات کی ہے جو کہ پنجاب کی حد تک ہے عمر صاحب, وہ ڈیفینیٹلی ہم اس کو کریں گے. اور ای او بی اے کا بھی آپ نے بتایا کہ وہ بھی پچھلے 2 4 5 سال سے لے کر نوٹسز کھول لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آنا جانا جو ہے وہ لگا رہتا ہے ان کا. تو اس بارے میں سیکٹری انڈسٹری سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو چیئرمین ہے ای او بی اے کے, ان کے ساتھ ضرور بات کرنی ہے تاکہ ہمارا انڈسٹریز جو پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم کمفرٹ لیول دے سکے. ایک ادارے کی وجہ سے سارا کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کی جتنی بھی گورنمنٹ نے اس کو بہتری کے لیے جو بھی کام کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خراب ہو جاتے ہیں. تو اس بارے میں بھی آپ ذرا اس کو دیکھیں گے. عمر صاحب آپ نے کسی کے حوالے سے انڈسٹریل اسٹیٹ کے حوالے سے بات کی ہے. ان کا میں نے آپ کے پاس آیا بھی تھا گجرانوالہ میں اور آپ کے وزٹ بھی کیا تھا. ہم ان تمام انڈسٹری اسٹیٹ کا جو پنجاب شمال انڈسٹری کی ہیں ان کی تمام کی انفراسٹرکچر کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم نے کافی اس پہ ورک کیا ہے. جو ایم ڈی کسی کے ہم نے کافی بڑا اس پہ پلان بنایا. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بجٹ کے اندر بھی آپ کا وہ سلسلہ کیا جائے گا. رائس ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی جو لیب کی بات ہوئی ہے تو یہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے کہ جو بھی اس کے کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے کیسے بنائی جا سکتی ہے, کیسے کیا جا سکتا ہے. سیکٹری انڈسٹری یہ بھی ٹائم میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی اس میں انکارپوریٹ کریں تاکہ اس معاملے کو, کیونکہ اگر چاول کی ایکسپورٹ آپ کی رائس کی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو ایسے مواقع دیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. ناصر صاحب نے راولپنڈی چیمبر آف کامرس سے بالکل آپ کی جائز باتیں ہیں, میں ان سے ایگری کرتا ہوں. اور ہم جو آپ کا نیو انڈسٹریل زون کی بات ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی, اس کو ہم تھوڑا سا اسپیڈ اپ کرتے ہیں. سیکٹری انڈسٹری آپ ذرا اربن یونٹ کے ساتھ مل کر تو وہاں پر جو انڈسٹری اسٹیٹ ان کی ہم نے پہلے بھی کافی دفعہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ کیا. پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا اپنی اسپیچ کے اندر, تو اس میٹر کو بھی آپ ٹیک اپ کریں.
آپ نے آئی ٹی پارک کی بات کی, آپ نے انڈسٹری زون کی بات کی, آپ نے رنگ روڈ کا بھی کچھ ہم سے وہ آپ کا مجھے پتہ چلا کہ آج اس کا کانٹریکٹ کینسل ہوا, لیکن ہوپس ہو کے آنے والے چند ویکس میں یا ایک آدھ مہینے کے اندر وہ دوبارہ جو ہے وہ ہو جائے گا. مجھے امید تو یہی ہے. رواد انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر جو ان کی روڈ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, ان کی اپروچ کا, تو میری ریکویسٹ ہوگی پی این ڈی سے کہ کائنڈلی اس کو میٹر کو ٹیک اپ کیا جائے اور ان کی جو روڈ کا ایشو ہے اس کو فوری طور پر ریزالو کیا جائے تاکہ وہاں پر ان کی اپروچ روڈ ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکے. تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے. ہم جو آپ کی نئی انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں گے اسی کے اندر انشاءاللہ آئی ٹی پارک کا جو ایک کمپوننٹ ہے وہ بھی رکھیں گے, اور اسی انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر جس طرح کہ میں نے ادھر پیدل بزنس پارک کے اندر بھی جو ہمارا اب سول ورک کا انفراسٹرکچر کا جو کام شروع ہونے جا رہا ہے تو اس کے اندر بھی میں نے وہ بات کی ہے کہ وہیں پر کیونکہ بڑی زبردست لوکیشن ہے تو وائی ناٹ کہ وہاں پر 4-5-6 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ انڈسٹریل آئی ٹی پارک جو ہے آئی ٹی پارک وہاں پر بنایا جائے. شاہد عبداللہ صاحب نے سفائر گروپ سے بات کی ہے ایگریکلچر کی جو نئی دنیا کے اندر جو ٹیکنالوجی اس حوالے سے بالکل جب تک دو طرح سے میں اس پہلو کو ایز اے انڈسٹری منسٹر دیکھتا ہوں, ایک تو شہروں کے حوالے سے جہاں پر انڈسٹری ہوتی ہے اور دوسرا پہلو کہ جو آپ کے دیہاتی ایریا ہے جہاں پر آپ کا 6 ماہ کے اندر آپ کا کسی بھی چیز کا فصل کا رزلٹ آ جائے 6 ماہ کے اندر. انڈسٹری اسٹیٹ آج بنی ہے اسے بھی لگتے ہوئے سال بھی لگ سکتا ہے, 2 سال بھی لگ سکتے ہیں, میں بھی 3 سال بھی لگ سکتے ہیں, لیکن ایگریکلچر ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جو آپ کی اکانومی کے اندر 6 ماہ کے اندر اندر وہ اس کی تمام ان پٹ کے ساتھ پھر آؤٹ پٹ بھی ہو جاتی ہے. تو جو نئی سیٹ کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر پرائم منسٹر پاکستان نے کمیٹی بھی بنائی ہے, غالباً آپ بھی اس کے ممبرز ہیں جو مجھے پتہ چلا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اسپیشلی کاٹن کے اوپر اور اس کے اوپر بھی ویٹ کے اوپر بھی باقی دوسری چیزوں کے اوپر بھی. پچھلے دنوں ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میٹنگ کے اندر چیئرمین ایس ایم بی آر نے بات کی. انہوں نے کہا جی میں نے 80 من پر ایکڑ جو ہے وہ ویٹ جو ہے اب کی بار میرے ہوئی ہے.